ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز ٹھیک ایسے رہنے آواز تھوڑی تیز کرو اور تیز کرو. نہیں ڈسٹرب نہیں ہوگا ڈسٹرب انشاءاللہ. ایک بار اور میں سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین و حاضرین، ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار، حرب و عجم کے تاجدار، سید ابرار و اخیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں نذران درود پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج ماہ ربیع النور کی غالباً تیسری تاریخ ہے اور ہندوستان کے ہر شہر، ہر محلوں میں اپنے اپنے حساب سے آقا علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے. اور یہ تجربہ بولتا ہے کہ جس سال محفل میلاد جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس سال رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اور یہ 1000 سال کا پرانا تجربہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے یہ چاہا کہ میری ہر جائز مراد پوری ہو، میرے گھر کی الجھنیں دور ہوں، میرے گاؤں کی وبائیں دور ہوں، تو متفقہ طور پر کثرت سے حضور کا ذکر کیا گیا اور لوگوں نے پایا کہ اس کی بدولت بڑے بڑے مقاصد حاصل ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ لوگ سال 2 سال کے بعد تھک جاتے ہیں. 1 سال 2 سال محفل کرایا تھک گیا، 1-2 سال محفل میں آئے تھک گئے، 2-4 سال مسجد میں رہے تھک گئے، 5-6 سال قیادت کی، رہنمائی کی، لیڈرشپ کی، نہیں ملی دولت، نہیں ملی شہرت، تھک کے ساتھ چھوڑ دیا. مگر میں مرکزی میلاد کمیٹی نظام آباد کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ کام کرنے سے تھکتے نہیں ہیں. وقت گزرتا جاتا ہے، ان کی ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے. ان کی نظر پوری دنیا پہ بھلے ہی نہ ہو، ان کی نظر آپ کے شہر نظام آباد پہ ہمیشہ رہتی ہے. ہر گھر میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں سب کو معلوم ہے. آدمی اندر سے لے کے باہر تک گناہ کا کتنا بڑا پتلا ہے، وہ دوسروں کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے دل میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. صبح سے لے کے شام تک اپنے گھر میں کتنے گناہ ہوتے ہیں. موبائل نے گناہوں کو اتنا آسان کر دیا کہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک لوگ جاگ کر موبائل چلاتے ہیں. اچھی باتیں کم اور بری باتیں زیادہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اس حالت میں تو ہم کو زمین کے نیچے دفن ہو جانا چاہیے. زبان جھوٹ بولتی ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، صرف دوسروں کی ٹانگ کھچائی ہے اور برائی ہے. نہ کسی کے کام کی تعریف کرنا ہے، نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، نہ ان کو پروموٹ کرنا ہے، پروتساہن دینا ہے، بلکہ کام کرنے والے کو بھی اس قدر مجبور کر دینا ہے وہ بھی کام چھوڑ کے ہماری طرح نیم برہنہ ہو جائے. ایسے ماحول میں انفرادی طور پر لوگ صبح سے لے کے شام تک لاکھوں گناہ کرتے ہیں. اجتماعی طور پر سماج میں شادی، بیاہ، عقیقہ، ختنہ، ولیمہ، ہر موقع پر کتنی برائیاں ہوتی ہیں سب کو معلوم. میرے من کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو میں بات بند کر دیتا ہوں. میری طبیعت کے خلاف اگر کسی نے
کوئی جملہ استعمال کیا تو میں زندگی بھر بات نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہوں۔ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ کروڑوں گناہوں کی موجودگی میں میری عزت بچ رہی ہے۔ آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، ہم زمین میں دھس نہیں رہے۔ اعمال تو ایسے ہیں کہ زمین میں دھس جاؤں، اعمال تو اتنے خراب ہیں کہ میرے گھر کی چھت مجھ پہ گر جائے، اعمال تو اتنے خراب ہیں کہ پورا شہر زلزلے کی چپیٹ میں آ جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے رخ روشن کو دیکھ کر ہم پر رحم فرماتا ہے کہ اے حبیب تجھ کو میں نے رحمت بنا کے بھیجا، اور حبیب کا چرچا، آقا علیہ السلام کا ذکر، محفل میلاد، نبی پہ درود و سلام جہاں کثرت سے ہوتا ہے، اللہ اپنے ہونے والے عذاب کو بندوں سے روک لیتا ہے۔ تو آپ کو اپنی فکر ہے، لیکن اس مرکزی میلاد کمیٹی کے ذمہ داروں کو پورے شہر کی فکر ہے کہ 15 دن کی محفل جس میں خوب آقا کا نام، آقا کا چرچا، آقا پہ درود و سلام، یہ 15 دن اتنا ذکر ہو کہ اس کی برکتیں سال کے 360 دن شہر پہ برستی رہے۔ گناہوں کے باوجود ہم تباہ نہیں ہوتے، کہیں اسی پاکیزہ محفلوں کی برکت تو نہیں ہے؟ ہماری معیشت تباہ نہیں ہوتی، کہیں ان علماء کرام کے آنے ان کے قدموں کی برکت کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ آیا ہے کہ ایک عالم کسی آبادی میں قدم رکھ دیں تو 40 دن تک رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ عالم قبرستان میں قدم رکھ دیں تو مردوں پہ ہونے والے عذاب کو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے کیا ملے گا، یہی ملے گا کہ اس کام کے بہانے 15 دن تک کئی علماء کی آمد شہر میں ہوتی رہے گی، اور ان کی دعاؤں سے ہم زمین میں دھسنے والے ہوں گے، مگر میرا خدا اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے مجھ کو بچا لیتا ہے۔ یہ احسان ان ذمہ داروں کا ہے جو مجنوں بن کر، پاگل بن کر، گالی سن کر، لوگوں کے تانے سن کر سب کچھ گوا رہا ہے۔ ان کا گھر بند ہو جائے، دکان بند ہو جائے، ان کی شادی بیاہ میں وہ رونقیں نہیں رہے، مگر محفل ذکر مصطفیٰ بند نہ ہو، چونکہ اسی محفل کے سہارے ہماری عزت یہاں بھی بچے گی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت بھی ملے گی۔ بڑے ہوشیار ہیں، ان کا احسان ماننا چاہیے کہ آج جس آقا علیہ السلام کے ذکر کی بدولت ہماری آبرو بچ رہی ہے، میں زمین میں دھس نہیں رہا ہوں۔ اس آقا کا چرچا 1 گھنٹہ نہیں، سال بھر ہونا چاہیے۔ اس آقا کا ذکر 24 گھنٹے ہونا چاہیے، جس کی برکتیں آج سے 600 سال پہلے کے ایک زبردست عالم دین لکھتے ہیں۔ یہ تجربے سے ثابت ہے کہ جس سال زیادہ محفل ہوتی ہے وہ سال زیادہ فرح و سرور کا سال کہا جاتا ہے۔ مصیبتوں کے باوجود آدمی کا چہرہ گلاب کی طرح کھلتا رہتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے بہت اچھے دن تھے، پھوس کا گھر تھا، مٹی کی دیوار تھی، جھوپڑی میں لوگ رہتے تھے، سڑکیں تنگ تھیں، اس قدر گلیوں میں لائٹنگ نہیں تھی، 24 گھنٹے بجلی نہیں رہتی تھی، تیز رفتار سواری نہیں تھی، گھر میں گرینڈر، اے سی، کولر، فریج، یہ ساری سائنٹیفک انسٹرومنٹس نہیں تھیں۔ گھر بالکل سادگی اور سمپلیسٹی کا نمونہ تھا، لیکن اس گھروں میں اور اس غربت کی حالت میں جو زندگی کے مزے تھے، آج اس کا کروڑواں حصہ بھی دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ آج محل بن گیا، گھر میں آسائش کے سارے سامان آ گئے، ایک طرف فریج ہے، ایک طرف گرینڈر ہے، ایک طرف واشنگ مشین ہے، تاکہ کچھ نہیں کرنا پڑے، سارا سامان ریڈی میڈ، کپڑے دھل جائیں، کھانا بن جائے، روٹی پک جائے، اسی میں آرام سے گہری نیند آ جائے، موٹا گدا، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کا چہرہ ہر وقت اداس رہتا ہے۔ آدمی اربوں میں کھیلتا جا رہا ہے، مگر مایوسیت کی دلدل میں دھستا جا رہا ہے۔ غصے کی وجہ سے بندہ سلام تک نہیں کرتا،
چونکہ ان کو امید تھی کہ آج دکان میں بیٹھوں گا تو کل 10,000 روپے کی بکری ہوئی تھی، آج 20,000 کی بکری ہوگی، لیکن بکری گھٹ کے جہاں 5,000 روپے تک آ گئی، نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ دوست اچھا لگتا ہے، نہ پیر اچھا لگتا ہے، نہ مولانا اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ مرید ہونے کے بعد کاروبار نہیں بڑھا تو اب پیر کے بدلنے کے بارے میں بندہ سوچنے لگتا ہے کہ سنا تھا کہ وہ پیر صاحب دعا دیتے ہیں آدمی کا کروڑ پتی بن جاتا ہے، مگر 2 سال ہو گئے حالت نہیں سدھری، اب کوئی دوسرا پیر چاہیے جو مجھے دنیا دے دے۔ جنت کو کون دیکھا ہے، وہ تو اس دنیا کی بات ہے، یہاں جنت ملنی چاہیے، اس پیر کی دعا سے کچھ نہیں ملا۔ کوئی کہہ دے کہ بابا ہے بمبئی میں لنگٹا رہتا ہے، وہ لنگٹا بابا دعا دیا ہے میری کار فارچونر، اسی کی دعا کا نتیجہ ہے یہ تمام محبت کی دیواروں کو توڑ کے اسی لنگٹے کے پاس پہنچ جائے گا، چونکہ اس مرید کو جنت نہیں چاہیے، اسے صرف دنیا کی دولت چاہیے۔ چہرہ سوکھتا جا رہا ہے، آدمی کا چہرہ کالا ہوتا جا رہا ہے، ٹینشن میں سلام تک نہیں کرتا، میں سلام کروں تو جواب تک نہیں دیتا، موبائل میں اتنا مست ہے کہ چہرہ تک نہیں دیکھتا کہ سامنے سے کون گیا ہے، بیوی بچے اچھے نہیں لگتے، پیسہ کماتا جاتا ہے، ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں مکان ہے، ساری سہولیات موجود ہیں، کار موجود ہے، لیکن چین کہاں گیا، سکون کہاں گیا، چہرے کی ہریالی کہاں گئی، سماج کی محبتیں کہاں گئی، ایک دوسرے سے مرفت وہ کہاں چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے بندہ جو یہ چاہے گا کہ میں اللہ کی زمین پہ رہ کر میں منمانے ڈھنگ سے جیوں اور چین میری زندگی میں آ جائے، بندہ جو چاہتا ہے کہ میں رب کی روزی کھا کر میں شیطان کی پیروی کروں اور میری زندگی میں چین آ جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ 100 سال پہلے پھوس کا گھر تھا، لیکن جہاں سرکار کی محبت تھی، کثرت سے درود و سلام تھا، ہر گھر میں محفل میلاد ہوتی تھی، نبی کے عشق کا چراغ ہر دل میں روشن تھا، تو پھر وہاں اللہ اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے بادشاہوں جیسا تمانیت ان کے چہرے پہ اللہ عطا فرماتا، محبت کے پھول بھی کرتے تھے، ایک دوسرے سے ہمدردیاں تھیں، وہ جنتی سماج میں جینے کو من کرتا تھا، لیکن آج سماج کو چھوڑنے کا من کر رہا ہے کہ کیسے جیوں، یہ بھی میرا دشمن، وہ بھی میرا دشمن، سامنے والا دشمن، پیچھے والا دشمن، ہر آدمی تنہا محسوس کر رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے میرا۔ جس سے بھی بات کیجیے، سسور بولتا ہے یہ داماد ہے میرا، مجبوری ہے کہ میری بیٹی اس کے پاس ہے ورنہ میرا دل اس سے خوش نہیں ہے۔ داماد بولتا ہے کہ یہ میرا سسور ہے، رشتہ دار ہے، مگر میرا دل اس سے خوش نہیں ہے۔ مقتدی بولتا ہے کہ میرا امام ہے، مجبوری ہے کہ مسجد اجڑ نہ جائے، امام رہے، ورنہ میری طبیعت کے مطابق امام نہیں ہے۔ امام بولتا ہے یہ میری ملازمت ہے، میرے بال بچوں کی روزی اس سے جڑی ہوئی ہے، مجبوری ہے یہاں رہنا، ورنہ اس قدر بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، 5 سال تک میں رہوں، ایک چھوٹی سی غلطی ہو تو 5 منٹ میں یہ نکال دیتا ہے، 5 سال کی ساری محنتیں، ساری قربانیاں اور سارے احسانات کو بھول جاتا ہے، یہاں رہنے کو من کرتا، مجبوری نہ رہے تو آج ہی مصلی چھوڑ کے چلا جاؤ۔ امام مقتدی سے دکھی ہے، مقتدی امام سے دکھی ہے، شوہر بیوی سے اگر 2-4 بچے نہ رہے تو اس چوڑیل اور اس بھوتنی کو اپنے گھر میں 1 منٹ رہنے نہیں دوں، مجبوری ہے چند بچوں کا منہ دیکھتا ہوں، اس لیے میں نہ اسے طلاق دیتا ہوں، نہ میں اسے مارتا ہوں، نہ گھر سے باہر نکالتا ہوں، ورنہ یہ بد زبان سر کے بال نوچنے والی، اس کو میں 1 منٹ گھر میں رہنے نہیں دوں، مجبوری ہے کہ رہ رہی ہے۔ اور بیوی بولتی کیا کروں میں بچوں کا منہ دیکھتی ہوں، اسی لیے مجبوری ہے میں رہ رہی ہوں، ورنہ اس بد اخلاق اور اس منمانے ڈھنگ سے جینے والے شوہر کے پاس میں کیسے رہوں، یہ میری مجبوری ہے، بال بچوں کا منہ دیکھ کے میں رہ رہی ہوں۔ یہی حال پورے ہندوستان کا، یہی حال پوری دنیا کا، وہ دیکھنے میں عربستان لگتا ہے، یمن، مصر، شام، جارڈن دیکھنے میں لگتا ہے، سننے میں لگتا ہے کہ ہندوستان کے غریب خستہ حال مفلس وہاں جا کے نوکری کر کے چند سکے کما کے یہاں گھر بناتا ہے، یہاں گاڑی خریدتا ہے، وہاں
ہندی مسکین کہلاتا ہے، اور وہ عرب شیخ ہے، وہ نوکروں 5 نوکر رکھتا ہے، بیوی کا ڈرائیور الگ، اپنا ڈرائیور الگ، بیٹی کا ڈرائیور الگ، بیٹے کا ڈرائیور الگ، سب ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، جو سبوں کو 50,000 پہ ماہانہ تنخواہ دیتا ہے۔ اس کی زندگی تو بڑے مزے سے گزرتی ہوگی، وہ تو بڑا مست رہتا ہوگا۔ دیوار سے کان لگا کے سنیں، 4 ہندوستانی ڈرائیور رکھنے والا، اندر گھر میں لتم جتم ہے، مار پیٹ ہے، دیگا مستی ہے، مہینوں بات چیت نہیں ہے، اس کے گھر میں بے چینی کی آگ لگی ہے۔ امریکہ بھی جل رہا ہے، عربستان کے لوگ بھی جل رہے ہیں، ہندوستان جل رہا ہے، ساری دنیا جل رہی ہے۔ اس کا ایک ہی سبب ہے کہ لوگوں نے مصطفیٰ کو اپنا رہنما ماننا چھوڑ دیا، نبی پہ کروڑوں بار درود و سلام چھوڑ دیا، حضور کا ذکر چھوڑ دیا، حضور کی فرما برداری چھوڑ دی۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کو چھوڑ دیا۔ ان کے گھر میں آگ، سماج میں آگ، اسکول میں آگ، مسجدوں میں آگ، مدرسے میں آگ۔ آواز آتی ہے اگر سکون چاہیے تو گرینڈر کے پیچھے مت بھاگ، فارچونر کے پیچھے مت بھاگ، تو گھر کے سارے ساز و سامان کے پیچھے مت بھاگ، میرے محبوب کی غلامی کر لے۔ کل بھی رحمت نازل ہوتی تھی، آج بھی رحمت نازل ہوا کرے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، اس رحمت کو اپنا سہارا بنا لے، سرکار دو جہاں کا چہرہ دے۔ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو گلے سے لگا۔ حضور نے جو اسٹائل آف لیونگ دیا ہے، جو جینے کا ٹرینڈ دیا ہے، جو جینے کا اسٹائل دیا ہے، وہ سینے سے لگا لے۔ اس سے ہٹ کے چاہے 56 انچ سینہ والا جی، اس سے ہٹ کے چاہے امریکہ کا پریزیڈنٹ جیے، مصطفیٰ سے ہٹ کے کوئی بھی جیے، 10 سال 20 سال 10 دن 20 دن کے بعد جہنم کی آگ تو وہاں ہے۔ اس دنیا میں اللہ ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، اسے لوگوں کی نگاہوں میں خنزیر اور کتے سے بدتر بنا کے بتاتا ہے یہ ہلکا عذاب ہے دنیا کا، اور بڑا عذاب جہنم میں وہاں تیار ہے تمہارے لیے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ، ورنہ آپ نہیں جانتے کتنا پوچھتا تھا، کتنا سینہ تان کے چلتا تھا۔ کہ جو بندر کے سامنے سر ٹیکتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جو چھچندر کے سامنے سر ٹیکتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جو چھپکلی اور گلہری کو اپنا خدا مانتا ہو وہ کہتا ہے کہ خدائے واحد کا ماننے والا، توحید کا پرچار کرنے والا، رحمت للعالمین کا پرچارک، ان کا فالوور یہ گرا ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے یہ لوگ عقلی اعتبار سے مفلوج ہے۔ یعنی جو اس روئے زمین پر حقیقی جنت کا حقدار ہے وہ کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کا غلام ہے۔ حقیقت میں جو انسان ہے وہ انسان کامل کا فالوور، وہ مومن ہے جو حقیقت میں انسان ہے۔ ورنہ قرآن کریم نے کیا کہا؟ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔ یہ کافر گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ جو بولتا ہے اسے قرآن نے کہا گونگا ہے، جو سنتا ہے اسے قرآن نے کہا یہ اندھا، یہ صاحب بہرا ہے، جو دیکھتا ہے اسے قرآن نے اندھا کہا۔ یعنی جو حق نہ بولے وہ زبان گونگی ہے، جو حق نہ سنے وہ کان بہرا ہے، جو حق نہ بولے وہ زبان گونگی ہے، جو حق نہ دیکھے وہ آنکھ اندھی ہے۔ یہ انجینئر رہیں، ڈاکٹر رہیں، پروفیسر رہیں، مگر اللہ کے نزدیک یہ اندھا ہے، یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے۔ رہے ان کے پاس خربوں کی عمارتیں، رہے ان کے پاس 50-500 کمرے کا اسکول، رہے ان کے پاس سائنٹیفک آبزرویٹوری، رہے ان کے پاس ریسرچ سینٹر، دنیاوی جتنی نعمت ان کے پاس رہے، مگر قرآن کے نزدیک وہ گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے۔ اور اس کو یہ ثابت بھی کر دیتا ہے انجینئر، ہے پروفیسر، ہے پرائم منسٹر، ہے چیف منسٹر، مگر ایک چھپکلی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا، ایک بندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا، ایک صاحب درخت جھاڑ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا، ایک صاحب ہاتھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، ایک سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ جو مصطفیٰ سے ہٹے گا اسے بندر کو خدا کہنا پڑے گا، چچندر کو خدا کہنا پڑے گا، جھاڑ کو خدا کہنا پڑے گا، 50 دروازوں پہ پھٹکنا پڑے گا۔ لیکن جو محبوب کے آستانے پہ آ جائے وہ نہ جھاڑ کے سامنے، نہ بندر کے سامنے، نہ چچندر کے سامنے، جو خدائے واحد کے سامنے جھک گیا ساری زندگی پیشانی کو ذلیل ہونے سے بچا لیا۔
یہی ہے پیغمبر اعظم علیہ السلام سے قریب ہونے کا سب سے بڑا انعام۔ یہ چھچندر کے پجاری مجھے بھگانا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کل تک چیخ پکار کر کے قرآن کے خلاف بولتا تھا، جو چیخ پکار کر پیغمبر اعظم کے خلاف بولتا تھا، جو خوب دہاڑ کے قرآن کے خلاف بولتا تھا کہ قرآن کریم میں یہ آیت فلاں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا، قرآن کریم میں فلاں آیت فلاں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا، قرآن کریم کی فلاں آیت فلاں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، وہ سوچتا تھا کہ مجھ کو یہ غیر اپنی جھولی میں جگہ دے دے گا، میں منسٹر بن جاؤں گا، میں ان کے پاس ان کی بات بولوں تو یہ ان کو عزت کی کرسی دے دے گا، میں شان سے جیوں گا۔ مگر دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ وسیم رضوی مرتد بے دین، وہ نرسنگ آنند کا غلام اس کا مرید بنا، اور جتیندر بنا وہ اس کا مرید، تاکہ ہندوستان کے 100 کروڑ غیر مسلم اسے سر پہ بٹھا لیں گے، اس کے سر پہ تاج پہنا دیں گے، ہندوستان کی گورنمنٹ اسے منسٹری دے دے گی، صاحب دولتوں کے انبار پہ بیٹھ جائے گا، لیکن اس کتے کو کیا خبر کہ کائنات کا مالک کوئی ہے، کائنات کا خالق کوئی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ تو سوچا تھا کہ سر پہ بٹھا لے گا، مگر ہندوستان کے 100 کروڑ غیر مسلموں نے دھتکار دیا، اسے اپنے مندروں سے نکال دیا، دھرم پریشد سے نکال دیا، نرسنگ آنند نے پلہ جھاڑ دیا۔ اب وہ بولتا ہے کہ میں تنہا ہوں، میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا، میں زہر کھا لوں گا، زہر تو کھانا ہی چاہیے۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، جیل میں بند ہے، ذلیل ہے، بیوی چھوٹی، بچہ چھوٹا، سماج چھوٹا، دوست چھوٹا، ساری دنیا چھوٹی، اللہ خودکشی کے کگار پہ پہنچا ہے۔ یہی حال سبھوں کا ہوگا، یہ دنیا میں ذلت کی چھوٹی شکل ہے، مرنے کے بعد عذاب جہنم اس کے لیے تیار ہے۔ جو مصطفیٰ کا گن گاتا ہے، جو مصطفیٰ کی بات بولتا ہے، وہ پٹھان کا بچہ احمد رضا ہو، وہ بریلی سے اٹھا کے اللہ شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے کہ امریکہ میں رضا رضا، ہالینڈ میں رضا رضا، برکلی میں رضا رضا، ہندوستان میں رضا رضا، ہالینڈ میں رضا رضا۔ ایسا لگتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ مت دیکھ کے ان کے پاس بہت سارے اسکول ہیں، مت دیکھ کے ان کے پاس بہت سارے کالجز ہیں، مت دیکھ کے ان کے پاس اربوں کی دولتیں ہیں، مت دیکھ کے ان کے پاس بہت ساری بہت بڑی فیکٹریز موجود ہے۔ کچھ نہیں ہے جس کے پاس محبت رسول کی دولت نہیں ہے تو کچھ نہیں اس کے پاس ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، سب سے بڑی دولت حب رسول کی دولت، وہ دولت تمہاری جھوپڑی میں ہے، وہ دولت تمہاری غربت میں ہے، وہ دولت تمہارے کمزور کپڑے میں ہے، وہ دولت تمہاری بے روزگاری میں ہے۔ اگر وہ دولت تیرے پاس ہے تو دنیا کا سب سے بڑا دھنوان سمجھنا، ورنہ کیا تو چاہتا ہے کہ کھربوں کی دولت دے کر عشق رسول کی دولت میرے سینے سے چھین لے؟ اللہ نہیں، جب چاہتا ہے تو جب دولت ایمان موجود ہے تو سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا دھنوان تو ہی ہے، تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا۔ یہ ہزاروں دولتوں میں کھیلیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے دنیا کا، اللہ ہی نے دنیا کو پیدا کیا۔ یہی اسلام کا بیسک فارمولا ہے، آقا علیہ السلام کا سب سے پہلا فارمولا یہی ہے، قل لا الہ الا اللہ، کہو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ۔ یہی پیغام آقا دو جہاں نے سب سے پہلی تقریر میں کہا، وہ پہلی تقریر جو کوہ صفا پہ پہاڑ پہ آپ کھڑے ہو کر مکے والوں کو آواز دی، سارا مکہ جمع ہو گیا، حضور کا ممبر و کوہ صفا۔ سب سے پہلی تقریر پیغمبر اعظم کی، وہ تقریر میں یہ تھی کہ مکہ کے سارے لوگ جب جمع ہو گئے، کہا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی اس طرف سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ سارا مجمع بیک زبان
جوان ہو کے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو ساری زندگی میں سوائے سچ کے کوئی تجربہ ہی نہیں کیا۔ آپ صادق الوعد ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، جس زبان سے آج تک ہم نے جھوٹ نہیں سنا، وہ اگر جو کچھ کہتے ہیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضور نے کہا اپنی زندگی 40 سالہ زندگی آئینے کی طرح سب کے سامنے جھلکا دیا، کیوں نہیں؟ جس کا بچپن بیدار، جس کی جوانی بیدار، جس کی زندگی کا ہر اسٹیج بیدار، چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام جیسا حسین، جیسا عقل مند، جیسا خوب روح، جیسا گل روح کوئی دوسرا دنیا میں پیدا نہ ہوا۔ یہ دلی کی بندریا وہ کیا جانے مصطفیٰ کس کا نام ہے، وہ دہلی کی کتیا وہ کیا جانے مصطفیٰ کس کا نام ہے، یہ تلنگانہ کا وہ کلوا وہ کیا جانے مصطفیٰ کس کا نام ہے۔ یہ تو جیل میں بند ہے، مگر ایک بات بول کر سوچا تھا کہ مجھ کو عزت مل جائے گی، میری منسٹری بڑھ جائے گی، مگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ بند ہے۔ ہٹی راجہ جیسا کلوا یہ کیا جانے مصطفیٰ کس کا نام ہے۔ آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ لے، یہ کالا چہرہ اس پر ملامت کرے گا۔ یہ چلا ہے چاند سے زیادہ خوبصورت مصطفیٰ پہ انگلی اٹھانے، مصطفیٰ کا چہرہ تو ایسا کان الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج تھا جو نبی کے چہرے میں تیر رہا ہو۔ حسن و جمال کا مجسمہ مصطفیٰ، ایسا حسین نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا، نہ قیامت تک کبھی دیکھا جائے گا۔ سنا ہے حسن یوسف بہت مشہور ہے کہ دنیا کا آدھا حسن انہیں ملا ہے، مگر سیدہ عائشہ جو سرکار کی بیوی ہیں، جو دنیا کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کی مقدس ماں ہے، جنرلی دنیا کا دستور یہی ہے کہ دوسرے لوگ تعریف اپنے شوہر کی کرتے ہیں، مگر بیوی اپنے شوہر کی تعریف نہیں کرتی ہے۔ دنیا کے سارے لوگ بولیں گے یہ بڑے ہیں، قائد ہیں، صاحب تجربہ کار ہیں، مورخ ہیں، آتھر ہیں، بہت بڑے ریڈر ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے کتب ہیں، بہت بڑے ابدال ہیں، سب ہیں، مگر بیوی کہتی ہے میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، کیونکہ دستور طریقہ وہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لطیفے، بہت سارے قصے، بہت ساری کہانیاں۔ ایک ولی صاحب اپنی بیوی کو منوانے پہ تیار تھے کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا مان لے، مگر وہ مانتی نہیں تھی، وہ بولتی تھی تم کیا ولی بنے گا، ولی تو وہ ہے۔ شوہر کے بیوی کے نزدیک شوہر ہی سب سے برا ہوتا ہے، باقی سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ یہ کروڑوں اربوں بیویوں کی یہی کہانی ہے۔ تو ایک بار وہ بولتی ہے تم کیا ولی بنے گا، ایک ولی کو میں نے دیکھا کہ آسمان میں اڑ رہا تھا، وہ نہ ولی ہے۔ شوہر مست وقت لگتا ہے کہ آج میری بیوی میری ولایت کو تسلیم کر لے گی، وہ کہتا ہے وہ اڑنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ تو میں ہی اڑ رہا تھا، میں ہی اڑ رہا تھا۔ تو کیا بولی بیوی، اچھا تم ہی اڑ رہے تھے، اسی لیے تو ٹیڑھے میڑے اڑ رہے تھے، اگر اللہ کے ولی ہوتے تو سیدھے اڑتے۔ یعنی دنیا کی ہر بیوی کے نزدیک آپ باہر کتب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، پیر ہیں، 1 لاکھ مرید آپ کے ہیں، آپ صاحب روحانہ جلسے کرتے ہیں، اربوں روپے کماتے ہیں، ہزاروں فینز ہیں، وہ سب باہر میں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا تجربہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی تعریف نہیں کرتی ہے، اور جو تعریف کر دے اپنے شوہر کی سمجھ لیں کہ اس سے بڑی رانی کوئی نہیں ہے۔ شوہر صرف ایک جملہ سننا چاہتا ہے، یہ کہہ تو دے کہ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ کہہ تو دے کہ آپ کا کپڑا بڑا اچھا لگ رہا ہے، پھر یہ 10,000 کا سوٹ نہیں، اگلے بار 50,000 کا سوٹ لا کے دے دے گا اس کو، مگر عورتوں کے پاس عقل نہیں ہے، اسی لیے وہ تعریف کم کرتی ہے، برائی زیادہ بیان کرتی ہے کہ تمہاری ماں ایسی ہے، تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا بھائی ایسا ہے، تمہاری پھوپھی ایسی ہے، تمہاری چچی ایسی ہے، تمہارا خاندان ایسا ہے، تمہارا کنبہ ایسا۔ پانی پی پی کے مودی جی تقریر کرتے ہیں آدھا گھنٹہ صاحب لال قلعہ پہ، تو کئی بار پانی پیتے ہیں، اسی سے سیکھ کے یہ عورت ہے پانی پی پی کے شوہر کی برائی بیان کرتی ہے۔ اگر وہ اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، تو میری طرح 4 گھنٹے کتاب کرتا رہے اور ایک بار بھی پانی پینے کی نوبت نہیں آئے۔ جو سچ بولے، حق بولے، نیک بات بولے، وہ بولتا چلا جاتا ہے، انرجی روحانی ملتی چلی جاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ایک
ایک فارمولا عمل کر لے، چاہے کپڑا 1000 خراب شوہر کیوں نہ لایا ہو، وہ یہ بولے کہ شہر کا سب سے چنا ہوا کپڑا آپ نے لایا ہے، شاندار کلر، شاندار رنگ، اتنا کہہ دینے وہ شوہر وہ گھر سے باہر بھاگ کے دوسرا جوڑا لا کے دے دے گا اس کو، صرف یہ سننا چاہتا، مگر وہ ناقص العقل ہے، وہ تعریف کرنا نہیں جانتی ہے، چونکہ تعریف کرنے میں سامنے والے کی بڑائی ہوتی ہے، اور عورت کبھی نہیں چاہتی کہ میرے سامنے میرا شوہر بڑا بنے، اسی میں تکرار ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے اور مار دھاڑ ہوتی ہے، گھر میں گھر اکھاڑا بن جاتا ہے، گھر میدان جنگ بن جاتا ہے، اور تو اپنی بیٹیوں کو بتائے کہ جہاں جا رہے ہو چاہے وہ جھوپڑی کیوں نہ بولو کہ میرے باپ کے گھر سے اچھا گھر آپ کا ہے، ان کی ماں سے بول کہ میری ماں سے زیادہ اچھی میرے شوہر کی ماں ہے، اگر شان سے جینا ہے یہ اپنے سسر کو بولو کہ میرے ابا سے زیادہ اچھے آپ لگتے ہیں، اپنے شوہر سے بولو کہ میں نے آپ جیسا خوبصورت اپنے گاؤں میں کسی کو نہیں دیکھا، پھر تو ساری زندگی تیرے پاؤں کے نیچے تیرا شوہر دل بچھا دے گا، مگر وہ ناقص العقل ہے، عقل اس کے پاس کم ہے، اس لیے وہ لڑائی میں زیادہ وشواس کرتی ہے اور سہیلی سے کہتی بھی ہے کہ ہم نے دبا کے رکھا ہے ان کو، ورنہ ہم نہیں بولے تو یہ میرے سر پہ چڑھ جائے گا، اسی لیے ہم بولتے ہیں تاکہ وہ دبا رہے اور سیدھا رہے، اسی میں وہ اپنا کمال سمجھتی ہے۔ بات یہی ختم ہونے والی ہے کہ ہر بیوی کے نزدیک شوہر کا مرتبہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، یہ فارمولا میرے لیے ہے، یہ فارمولا ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے گھر کے لیے ہے، یہ فارمولا امریکہ کے ارب پتی کے گھر کے لیے ہے، یہ فارمولا ٹاٹا، برلا، جندل، متل، مکیش امبانی، اڈانی کے گھر کے لیے ہے، وہ کھیلے اربوں میں گھر میں کیا ہے سب کو معلوم ہے، وہ رہے باہر میں ارب پتی ہندوستان کا ریچسٹ پرسن، جو ہندوستان کا سب سے پہلا نمبر اڈانی کا، پہلے امبانی تھا اسے پیچھے چھوڑ کے اڈانی آ گئے، وہ رہے ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار، گھر میں جانے کے بعد وہ 5 بات سنیے اور وہاں سر جھکا کے رہیے، اخبار پڑھتے رہیے، وہ 10 بات سنا کے تب آ کے ناشتہ دے گی، وہ امبانی جی ہیں، وہ گھر میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کے نزدیک کوئی بڑا نہیں ہے، بیوی کے نزدیک جو شوہر بڑا ہو جائے پھر وہ شوہر تو باکمال ہی ہے، الحمدللہ۔ یہ فارمولا ہمارے آپ کے لیے ہر گھر کے لیے ہے، مگر آپ دیکھ لیں پیغمبر اعظم علیہ السلام اس نقطۂ نظر سے دنیا کے سارے لوگوں سے ڈسٹنکٹ ہے، ممتاز ہے، منفرد ہے، جیسے حضور کا ہر کام لاجواب، حضور کی 11 بیویاں، ساری بیویاں کہتی ہیں کہ سرکار دو جہاں مجھ سے زیادہ پیار فرماتے ہیں، ایک بیوی کو خوش رکھنا پردھان منتری کے لیے بھی محال ہے، چیف جسٹس کے لیے بھی محال ہے، چاہے 1 کروڑ ڈیلی کما لیں پیسے کے بستر پہ سولا دے پھر بھی خوش رکھنا محال ہے، وہاں 2 مہینے کا فاقہ ہے، نہ روٹی بنی ہے گھر میں، نہ چولہے پہ سالن تیار ہے، مگر مصطفیٰ کا اخلاق اتنا اونچا تھا کہ ساری بیویاں کہتی تھی مصطفیٰ اعلیٰ ہے، ان کا اخلاق اعلیٰ، سب سے زیادہ ان کا پیار اعلیٰ ہے، اس معنی کر مصطفیٰ سب سے لاجواب ہے، سب سے میچ لے پوری دنیا میں، اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مصطفیٰ۔ سرکار کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیوی جو سب سے بڑی مفسرہ، وہ بیوی جو سب سے بڑی محدثہ، وہ بیوی جو سب سے زیادہ قوت یادداشت کی ملکہ، وہ بیوی جو سب سے زیادہ میریٹیریس، وہ سب سے زیادہ مصطفیٰ کی باتوں کو کمپیوٹر کی طرح ریکارڈ کرنے والی، وہ بیوی جو امت مسلمہ کا سچا درد سینے میں رکھنے والی، وہ بیوی 1 لاکھ روپے اپنے ہاتھ سے بانٹ کر اپنے گھر میں پانی سے افطار کرنے والی، سب سے بڑی سخیہ، سب سے بڑی جواب، سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فاضلہ، امت مسلمہ کی محسنہ، وہ ہماری امی جان۔ سائنس آج کہتی ہے کہ کم عمری میں جس کی شادی ہو اپنے شوہر کے پاس جائے، چند سال چند مہینے کے بعد اس کو ہسٹیریا کا مرض ہو جاتا ہے، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، کم عمری میں جن سے صحبت ہو، تو اس کلوے نے اپنے کلچر کی طرح سمجھا، نہیں دیکھا کہ عرب کا کلچر اور ہے، انڈیا کا کلچر اور ہے، عرب کا کلائمیٹ اور ہے، انڈیا کا کلائمیٹ اور ہے، یہاں تو 25 سال کی ہماری بیٹیاں بھی جوان نہیں دکھتی، عرب کا گرم ماحول، گرم کلچر، حجور کا ماحول، ریگستانی ماحول، وہاں 8 سال میں بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، 10 سال میں حضرت عمر ابن عاص نے شادی کی، اگلے سال لڑکا پیدا ہوا، یعنی 11ویں سال میں حضرت عمر ابن عاص باپ ہو گئے، باپ اور بیٹے میں صرف 11 سال کا فرق تھا، دنیا کا کوئی دوسرے خطے کا باپ
10 سال میں شادی کرے گا, 11 سال میں اولاد ہوگی. مگر عرب کا ماحول ہی کلچر ہی الگ ہے. عرب میں وہاں ایک ایک آدمی 4 شادی کرتا ہے اس دستور کے مطابق. اگر 6 سال میں عقد ہوا ہے, 9 سال میں حضور کے حرم سرا میں سیدہ عائشہ تشریف لائی ہے, یہ چونکنے کی بات نہیں ہے, وہاں کے کلچر کے مطابق درست ہے, وہاں کی آب و ہوا کے مطابق درست ہے. اگر یہ عیب کی بات ہوتی, ابو جہل اس کو لے کے ہائی لائٹ کرتا, ابو لہب اس کو لے کے ہائی لائٹ کرتا, مکہ کے کافر اس کو ہائی لائٹ کرتا, عرب کے کافر اس کو ہائی لائٹ کرتا, ہندوستان کے کافر 50 سال پہلے اس کو ہائی لائٹ کرتا. مگر تاریخ بتاتی ہے ان چند کتے اور کتیوں کے علاوہ کسی نے سیدہ عائشہ کی شادی کو ٹارگٹ نہیں بنایا, چونکہ وہ عرب کے کلچر کے مطابق شادی تھی, نیچرل سسٹم کے مطابق تھی, وہ عیب ہی نہیں تھا. اگر عیب ہوتا تو سب سے پہلے آواز صدیق اکبر اٹھاتے کہ ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے. اور بس اب شوق جس نے بیٹیاں دی زندگی بھر فخر کیا, اس کا مطلب ہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ شادی حکمت کے مطابق تھی, اللہ کی پسند شامل ہے, اس نے نے شادی فرمائی. اور ہماری نگاہیں یہاں پہنچتی ہے, سرکار دو جہاں کی شادی عیش کے لیے کبھی نہیں تھی. عیش کے لیے اگر ہوتی تو سرکار 25 سال کی اس جوانی میں راستے سے چلے تو جیسے کہ گلاب کی پھوہار پڑ رہی ہو, انبر زمین یعنی زمین انبر ہو, مشک پر غبار ہو جائے, پتہ چلے کہ سرکار کا گزر اس راستے سے ہوا ہے. پوچھتا نہیں تھا غلام مصطفیٰ کہ میرے آقا کدھر گئے, راستہ بولتا تھا کہ تیرے رہبر و رہنما کدھر سے گزرے. اور عرب کی ساری دوشیزائیں تمنا کرتی تھی کہ کاش میری شادی محمد ابن عبداللہ سے ہو جائے, خاندان کے لوگ نسلوں اس پر فخر کریں گے کہ محمد ابن عبداللہ سے میرا عقد ہو جائے. چڑھتی جوانی 25 سال کی, چاہتے تو 100 عورتوں سے شادی کر لیتے, چونکہ عرب میں ماحول تھا 100 شادی کرنا, 150 شادی کرنا. مگر حضور نے ان تمام غلط روایتوں کو مٹاتے ہوئے 4 شادی کرنے کا پرمیشن دیا, اور خود حضور کی خصائص میں شامل تھا. اللہ کی پسند کے مطابق وہ 10-11 شادی جتنا چاہے وہ کرے, پر حضور نے اپنے حرم سرا میں کسی 18 سال کی دوشیزہ کو نہیں لایا, 16 سال کی لڑکی کو 25 سال کی جوانی میں نہیں لایا. یہ دور وہ تھا کہ نبوت کی ذمہ داری بھی نہیں تھی. آپ تھے اللہ کے نزدیک مادرزاد نبی, آدم علیہ السلام سے پہلے نبی تھے, لیکن اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا, اور 40 سال کے بعد ذمہ داری بڑھی ہے. رات اور دن آپ نے ایک کر دیا دین کی خدمت میں, لیکن 40 سال سے پہلے 25 سال کی عمر میں نبوت کی تبلیغ کی ذمہ داری نہیں تھی. اس وقت ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے, لیکن وہ انسان بھی سب سے لاجواب انسان تھے. سودا سلف خرید کے لاتے, بزنس کرتے, غریبوں مسکینوں کی خدمت کرتے, پڑوسی کوئی باہر چلا جائے اس کی بکری کو دودھ دیتے, اگر کوئی پڑوس باہر چلا جائے اس کا سودا سلف خرید کے لا کے دیتے, بیواؤں مسکینوں یتیموں کی پرورش اپنے ذمہ وہ لیتے تھے, یعنی ایک اعلیٰ سماجی خدمات میں مصروف تھے. اس وقت حضور چاہتے تو 18 سال کی دوشیزہ سے عقد کر لیتے, مگر سرکار نے چونکہ 15 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہونے والا ہے, دنیا میں اسلامی انقلاب برپا ہونے والا ہے, ہر گھر میں اسلام پہنچنے والا ہے, قیامت تک کا مذہب اسلام بننے والا ہے, دنیا کے سب سے بڑے سروشریشٹھ رہنما بن کر مصطفیٰ ظاہر ہونے والے ہیں. اس لیے ان کا بچپن بھی لاجواب ہونا چاہیے, ان کی شادی کا چیپٹر بھی لاجواب ہونا چاہیے, ان کے ہر کام میں حکمتوں کا سمندر پنہاں ہونا چاہیے. اس لیے پیغمبر اعظم نے 25 سال کی عمر میں جہاں سینکڑوں 16 سال کی دوشیزائیں تمنائی ہیں کہ کاش میرا عقد ہو جائے, سارے خاندان کے لوگ تمنا کرتے ہیں اس آفتاب و مہتاب سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے, لیکن کسی 16 سال کا سلیکشن کیا یا 18 سال کی لڑکی کا سلیکشن کیا. 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ بیوہ عورت جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی ہے, 2 شوہر کے پاس رہ چکی ہے, دونوں شوہر انتقال کر چکے ہیں. حضور نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ میری شادی عیش کے لیے نہیں ہے, میں تو بیواؤں کو سمان دینے آیا ہوں. جسے دنیا قاتل کہتی ہے, جسے دنیا ڈائن کہتی ہے, جسے باپ دیکھنا نہیں چاہتا ہے, اپنی بیوہ بیٹی کو باپ اس کے سر پہ بکری کی میمنیاں ڈالتا تھا. کیا قصور ہے اس بیوہ عورت کا؟ باپ کی نگاہوں میں مایوب, سماج کی نگاہوں میں مایوب, سب کی نگاہوں
نگاہوں میں ڈائن، سب کی نگاہوں میں قاتل، وہ اب شوہر کو قتل کر کے آئی ہے. ذلیل تھی بیوہ، ذلیل تھی بیوہ، رسوا تھی بیوہ. باپ کی نگاہ میں، سماج کی نگاہ میں اس کے اندر سے جو فریاد نکلتی تھی وہ فریاد کہاں پہنچے گی؟ وہ چیخ و پکار کہاں جائے گی؟ رحمت الہی کے دروازے سے فریاد ٹکرائی. رحمت دو عالم پر کے مصطفیٰ آ گئے. انہوں نے فیصلہ لیا یہ بیوہ کا قصور کیا ہے؟ شوہر مر گیا اپنی موت سے، اسے تم تو ذلیل سمجھتا ہے، چلو یہ آفتاب و مہتاب اس کو گلے لگاتا ہے. حضور نے صرف بولا نہیں، پریکٹیکل میں 40 سالہ خاتون سے عقد کر کے بتا دیا کہ بیوائے منحوس نہیں ہے، اب رحمت دو عالم آ گئے، بیوائے اب سہاگن بننے والی. سرکار دو جہاں نے ایک 40 سالہ خاتون، 40 سالہ خاتون ادھیڑ عمر کی ہوتی ہے، 25 سالہ جوان ادھیڑ عمر سے شادی کرے گا. چونکہ مصطفیٰ رحمت دو عالم تھے، رحمت کا حصہ ہر طبقے کو ملنا تھا، اس لیے حضور نے بتایا کہ عیش کے لیے شادی نہیں ہے، یہ شادی بیواؤں کو اس کو سمان دینے کے لیے ہے. حضور نے 11 شادی کی، 11 میں سے 10 شادیاں، 10 بیویاں آپ کی وہ سب کے سب بیوہ ہیں. حضرت سودا بیوہ ہے، حضرت ام سلمہ بیوہ ہے، حضرت خدیجہ بیوہ ہے، حضرت زینب بنت جحش مطلقہ ہے. ایک بیوی آپ کی طلاق شدہ، باقی 9 بیویاں آپ کی بیوہ. اس میں کسی کی عمر 45 سال ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 35 سال ہے. یعنی 45 سال 50 سال یہ سمجھ لیں کہ وہ اس عمر میں پہنچ گئی ہیں. وہ تو سرکار نے ان بیواؤں کو عزت دینے کے لیے نکاح دیا تاکہ جس کو ساری دنیا نے ٹھکرا دی مصطفیٰ نے گلے لگایا تاکہ قیامت تک ودھواؤں کو سمان ملے. حضور نے اپنے کام سے بتا دیا. اب اس میں صرف ایک عورت تو چاہیے جو عورت سب سے زیادہ قوت یادداشت والی ہو، حضور کی پرائیویٹ لائف کو ریکارڈ کر کے امت مسلمہ تک پہنچانے والی ہو. مرد اور عورت دونوں نصف نصف آبادی ہے. مردوں کے قوانین یہ پہنچ جائیں گے ابو ہریرہ کے ذریعہ، مردوں کے ضابطے پہنچ جائیں گے جناب انس کے ذریعہ، مردوں کے قانون پہنچ جائیں گے عبداللہ ابن مسعود کے ذریعہ. مگر یہ آدھی آبادی جو خواتین کی ہے، ان خاتون کے مخصوص مسائل کو کن کے ذریعے خاتون تک پہنچیں گے؟ اس لیے حضور کی ایک بیوی چاہیے جو کم عمر کی ہو، قوت یادداشت زبردست ہو، میموری پاور ہو، تاکہ سرکار کے وصال کے بعد وہ ایک مفسرہ بن کر حضور کی پرائیویٹ لائف کو دنیا والوں کے سامنے رکھے. اللہ نے اپنی پسند سے جناب عائشہ کو حضور کے نکاح میں دے دیا. جب وہ آئی ہے پھر تو کیا ہے، اس عرب کے اشعار سب سے زیادہ آپ کو یاد تھی. اس 9 سال کی عمر میں عرب کے مشہور شعراء کے اشعار یاد ہے، عربی زبان پہ پوری مہارت حاصل ہے. اس کم عمری میں ایسے ایسے اشعار کہتی تھی کہ دنیا تنگ رہ جاتی تھی. حضور کی ساری حدیثوں کو گیٹ بائی ہارٹ کر لیا. سرکار دو جہاں سے ہمیشہ سوال پوچھ کر اس کا جواب حاصل کر کے سینے میں اسٹور کر لیا. ایک لائبریری، ایک معلومات کا بھنڈار آپ کے سینے میں جمع ہے. سرکار کا وصال کیا ہوا؟ امت مسلمہ کو نائب پیغمبر کی صورت میں ایک رہنما چاہیے. حضور کیسے جیتے تھے؟ سرکار کے قانون کیا ہے؟ سیدہ عائشہ پردوں میں رہ کر تابعین کو پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں احسان میری اس ماں کا ہے. اگر وہ مصطفیٰ کے نکاح میں نہیں جاتی تو اسلام کا قانون ادھورا رہ جاتا. مگر آج شریعت مکمل ہے. یہ احسان سیدہ عائشہ کا دنیا والوں پہ ہے. اس مخدوم کائنات کی شادی میں حکمت ہے. اس کلوہ کو کون سمجھا؟ اس بندر کو کون سمجھا؟ اس بندر کو پڑھنا چاہیے. سرکار دو جہاں کی بایوگرافی، سرکار دو جہاں کی زندگی. مسلمان جب نہیں پڑھتا ہے تو اس کلبے سے میں کیا امید رکھوں وہ پڑھے گا؟ مسلمان کا بیٹا جب نہیں پڑھتا ہے میں کیا امید رکھوں کہ وہ بندریا پڑھے گی؟ مسلمان کی بیٹیاں جب نہیں پڑھتی ہے میں کیا امید رکھوں کہ وہ پڑھے گی؟ مسلمان کے بچے کو آج حضور کی بایوگرافی پڑھنا چاہیے. سرکار دو جہاں سے محبت کرنا زبانی اور ہے، پڑھنے لکھنے اور حکمت کو جاننے کے بعد محبت کرنا اور ہے. آج تک ہم لوگوں نے سرکار کی شادی کی اس حکمت کو کبھی تقریر میں بیان نہیں کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے جگایا ہے. اور آج ہر تقریر کا ایک پارٹ ہے کہ سرکاری دو جہاں نے کم عمری میں شادی کی. میری طرف بے شمار مسلمانوں کے بچے ہیں جن کے دماغ میں کافر کے کنفیوژن ڈالنے سے ان میں بھی کنفیوژن پیدا ہوتا ہوگا. 6 سال 9 سال 6 سال 9 سال وہ نہیں جانتے کہ عرب کلچر کیا تھا،
وہاں اس وقت کی کیفیت کیا تھی اور اللہ کی پسند کے مطابق شادی تھی. سرکار دو جہاں علیہ السلام کا سارا کام حکمتوں سے بھرا ہے. سمجھ میں آنا چاہیے. پڑھتے جائیے, لکھتے جائیے, سنتے جائیے, عقل کھلتی جائے گی, سینہ کشادہ ہوتا چلا جائے گا. ایک بار کو 50 بار پڑھی, ہر بار نئے نئے نقطے نکلتے جائیں گے. جتنا زیادہ مصطفیٰ کو سمجھتے جائیں گے ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا جائے گا. پھر تو آپ چٹان سے ٹکرا جائیں گے, دیوار سے ٹکرا جائیں گے, دنیا کی طاقتوں سے ٹکرا جائیں گے. سب سے ٹکرانے کی جب صلاحیت پیدا ہوگی, بزدل نہ اپنے گھر کا مالک ہو سکتا ہے, کانچور نہ اپنے سماج کا لیڈر ہو سکتا ہے, اکوڑی نہ اپنے سماج کا لیڈر ہو سکتا ہے. سماج کا لیڈر بننے کے لیے دماغ بھی مضبوط ہو, سینہ بھی مضبوط ہو, علم بھی مضبوط ہو, بازو بھی مضبوط ہو, پیشن بھی مضبوط ہو, سینٹیمنٹ بھی مضبوط ہو, تب وہ سماج کا بہادر بنے گا. اگر دنیا سے کفر مٹانا ہے, شرک مٹانا ہے, ظالم کو مٹانا ہے, تو فکری طور پر مضبوط ہونا پڑے گا, دل کو مضبوط کرنا پڑے گا, دماغ مضبوط کرنا پڑے گا. مکان دکانداری سے توجہ ہٹا کر سرکار کی تعلیمات کو عام کرنے کا جنون دماغ پہ چڑھانا ہوگا. جس دن یہ جنون چڑھ گیا, یہ بندر کے پجاری کے بھاگنے کا موقع نہ ملے گا. اس لیے کہ جب لڑائی ہوگی بندر کے پجاری اور خدا کے پجاری میں, ایسا کبھی نہ ہوگا کہ بندر کا پجاری غالب آ جائے اور خدا کا پجاری مغلوب ہو جائے. نہیں, جب بھی ایسا موقع آئے گا خدا اپنے پرستاروں کی مدد کرے گا, وہ غربت کے باوجود زمین کا حاکم بن جائے گا, زمین پہ غالب آ جائے گا. یہی 1400 سال کی تاریخ ہماری بتاتی ہے. جہالت نے میری کمر توڑ دی, میرے اختلاف نے مجھ کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ساری دنیا حضور کی تعریف کرے اور کلمہ پڑھنے والا سرکار میں عیب نکالے. حضور کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں تھا, سرکار دو جہاں کو اس چیز کا علم نہیں تھا. حضور نور نہیں ہے, حضور تو عام بشر ہے, حضور مر کر مٹی میں مل گئے. یہ کلمہ پڑھنے والا شرم تک نہیں آتی. ساری دنیا حضور کی خوبیاں بیان کر رہی ہے, کوالٹیز بیان کر رہی ہے, سرکار میں کی وشیشتاؤں کو بیان کر رہی ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام کی حدیثوں میں نئے نئے نقطے نکال رہی ہے, اور یہ پیغمبر اعظم کی شان میں وہ شان کو ہٹانے کے لیے وہ پوائنٹس تلاش کر رہا ہے. اسی نے مجھ کو ذلیل اور رسوا کیا. آج ہم ٹوٹ کے رہ گئے, آج ہمارے ہی لوگ بگڑ کے رہ گئے. ایک تو کوئی گستاخ بن کے رہا, کوئی اہل بیت کا گستاخ بن گیا, کوئی صحابہ کا گستاخ بن گیا, کوئی قرآن کریم کا گستاخ بن گیا, کوئی اب سرکار دو جہاں کا گستاخ بنا. نتیجے میں آج مسلمانوں پر جو خدا کی رحمتیں تھیں وہ رحمتیں روٹتی چلی جا رہی ہے. ایک پلیٹ فارم ہے متحد ہونے کا, اس پلیٹ فارم کا نام ہے مسلک اعلی حضرت, جہاں خدا کی عزت کی بات, مصطفیٰ کی تعظیم کی بات, صحابہ کی عزت کی بات, اہل بیت کی عزت کی بات, امام اعظم کی عزت کی بات, غوث اعظم کی عزت کی بات. اگر کوئی سے میں پوچھو کہ تو مومن ہے, اس کا ڈیفینیشن کیا ہے, وہ بولے گا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. سوال دوسرا رائز ہوگا نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ بولے گا میں مصطفیٰ کی عزت کرتا ہوں. پھر سوال رائز ہوگا اہل بیت کے بارے میں کیا بولتا ہے, بولے گا میں اس کی تعظیم کرتا ہوں. پھر سوال رائز ہوگا صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نبی کو مانتے ہیں, اہل بیت کو گالی دیتے ہیں, اہل بیت کو عزت دیتے ہیں, صحابہ کی توہین کرتے ہیں. بے شمار جہنمی کتے ہیں جو ایک صحابی رسول کو گالی دیتے ہیں, ان کو اہل بیت کا قاتل ٹھہراتے ہیں. نماز بھی پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں اور جہنم بھی چلے جائیں, یعنی فکر بہکی کہیں کا نہیں رہا. تو اب سوال پیدا ہوتا جا رہا ہے اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے, صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. سوال رائز ہوتا جائے گا, سب کی عزت کرتا ہو, غوث کے بارے میں کیا کہتا ہے. بہت سارے چھشندر آج پیدا ہو گئے کہ غوث اعظم سے بڑے غریب نواز ہے. غریب نواز اسی چشمے سے سیراب ہوئے اللہ کے ولی ہے, یہ ہندوستان کے ولی ہے, ہندل ولی ہے, ساری دنیا کے ولیوں کے سردار عبد القادر جیلانی ہے. اور کچھ لوگ جنون میں چلے ہیں یہ ان سے بڑے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ان سے بڑے ہیں. یعنی جو ہٹے گا اس ممبر سے تو صحابہ کو گالی دے گا, کوئی اہل بیت کو گالی دے گا, کوئی امام اعظم کو گالی دے گا, کوئی غوث اعظم کی شان گھٹائے گا, کوئی غریب نواز کی شان گھٹائے گا. ایک جملے میں جواب دے جہاں کوئی دوسرا کوشچن رائز نہ ہوتا ہو کہ رسول کے بارے میں کیا, صحابہ کے بارے میں کیا, اہل بیت کے بارے میں کیا. اس دور میں ایک جملہ ہے وہ ہے مسلک اعلی حضرت. اتنا کہہ دیا اب اللہ کا ماننے والا, اہل
بیت کا چاہنے والا, صحابہ کی تعظیم کرنے والا, غوث کو جانش خبر کرنے والا, غریب نواز سے پیار کرنے والا, امام اعظم سے محبت کرنے والا. اس دور میں اگر رافضیت سے بچنا ہے, اگر خارجیت سے بچنا ہے, قادیانیت سے بچنا ہے اور پھر کفر کا مقابلہ کرنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت سے قریب ہو جاؤ. جو اس سے قریب ہوا وہ اہل بیت سے قریب, صحابہ سے قریب, مصطفیٰ سے قریب, خدا سے قریب. جب خدا سے قریب ہوا اہل بیت کا پیار اس پر, صحابہ کا پیار اس پر, غوث کی نگاہ کرم اس پر, غریب نواز کا پیار اس پر, ان بزرگوں کی نگاہوں میں جو رہے گا جدھر کا ارادہ کر لے دنیا بھی اس کی ہوگی, عمدہ بھی اس کا ہوتا چلا جائے گا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. حضور کی تعریف کرتے کرتے زبان کبھی تھک نہیں پائے گی, تعریف کرتی جائے گی, علم بڑھتا چلا جائے گا, حوصلہ ملتا چلا جائے گا, آدمی کو غربت میں بھی بادشاہت کرنے کا مزاج ملتا جائے گا. صحابہ کرام کے پاس صرف ایک کھجور تھی, 2 صحابہ اسی کھجور کو چوس لیتے تھے اور 1 کیجی نہیں 40 کیجی کی تلوار اٹھا کر کافروں مشرکوں کے خلاف برسرے پیکار رہتے تھے. ہم لوگ اگر ایک دن بریانی نہیں کھائیں تو حال کیا ہوتا ہے, ایک دن گوشت نہیں کھائیں تو نہیں حضرت کیا کریں, عادت بگڑ گئی ہے, لقمہ اندر نہیں جاتا ہے, یعنی زبان بگڑ گئی, مزہ بگڑ گیا, ایک دن گوشت نہیں کھائیں. صاحب نہیں کریں حضرت, مزہ زبان بگڑ گئی ہے, اس کے بغیر لگتا ہے کہ بدن بالکل ہلکا پھلکا ہے, اب مر جائیں گے, گر جائیں گے. ایسا ہے مولا سرکار عمر فاروق نے کہا تھا, گوشت خریدنے والوں کے پیٹ میں درہ چبھا کے کہا تھا کہ زیادہ گوشت کھانے کا عادی مت بن, ورنہ جس طرح شراب کی لت لگ جاتی ہے اسی طرح گوشت کھانے کی لت لگ جاتی ہے. اگر صرف گوشت کھانے کی لت لگ گئی تو پھر شراب کے نشے کی طرح یہ عادت اس سے چھوٹے گی نہیں. آدمی کو اختیار کے باوجود اچھا کھانا نہیں چاہیے. پیسہ ہے کروڑوں روپے پھر بھی ویجیٹیبلز کھانا چاہیے, سادہ رہنا چاہیے, سمپل رہنا چاہیے. چونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. آج ابھی رات ہے, دن ہوگا کہ نہیں, رات ہی میں قیامت آ جائے گی, کوئی نہیں جانتا. ابھی موسم پلیزنٹ ہے, خوشگوار ہے, نارمل ہے, اچانک 1 گھنٹے کے بعد طوفان آئے گا, بارش آئے گی, زلزلہ آئے گا, کوئی نہیں جانتا. آرام سے ہم رہتے ہیں. ابھی 10 دن پہلے تیونس میں اتنا زبردست زلزلہ آیا, ہزاروں لوگ مکان کے ملبے میں دب گئے, اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں زلزلہ کثرت سے ہوگا. اخیر زمانے میں جب قیامت قریب دنیا جا رہی ہے, ابھی ہم لوگ قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں. جو نشانی حضور نے کہی تھی اکثر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. حضور نے کہا تھا آخر زمانے میں سڈن ڈیتھ, اچانک موت. ابھی آج کل دیکھ لیں اچانک موت, نیتا کیسے مرا, ارے کل تو سامنے بھاشن دے رہا تھا, نہیں اچانک سڈن ڈیتھ, اٹیک آ گیا, مر گیا, صاحب مر گیا. فلاں بزنس مین, ارے کل تو گدی پہ بیٹھا تھا, بزنس کر رہا تھا, سڈن ڈیتھ, اچانک موت. ارے امام صاحب ابھی تو مغرب کی نماز میں اس کے پیچھے پڑا ہو, کہاں اٹیک آ گیا, مر گیا. اٹیک آ گیا. اٹیک کیا ہے, حملہ, اچانک دل کا حملہ. صاحب وینز بند ہو گئے, بلوکیج ہو گیا, خون جم گیا, خون کی گردش شروع گئی, بندہ مر گیا. مگر حضور نے 1400 سال پہلے کیا کہا تھا, جب دیکھنا کہ اچانک موت زیادہ ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا. آج کی تاریخ میں فالج زیادہ ہو گیا, چونکہ آدمی سوچتا بہت زیادہ ہے, اپنی اوقات سے زیادہ سوچتا ہے. دین کی بات سوچنے سے انرجی بڑھتی ہے, جنت کے بارے میں سوچنے سے طاقت ملتی ہے, اور بال بچوں کے ڈاکٹر انجینئر بنانے کے بارے میں زیادہ سوچنے سے خون سوکھ جاتا ہے, آدمی کے چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے, آدمی کی نیند گھٹ جاتی ہے. اور آج کل 99% آدمی صرف مکان کے بارے میں, دکان کے بارے میں, وہ نیٹ نکال لیا ہے. ہمارا بیٹا نیٹ کیسے نکالے گا, آج کو دن رات پنچ کر رہا, یہ پڑھو وہ پڑھو, یہ ٹیوشن وہ کوچنگ یہ وہ کر رہا ہے. اب نیٹ نہیں نکال پایا, اب بچہ کے دل میں باپ کی محبت ہے, ماں کی محبت ہے, ماں باپ کو روتا ہوا دیکھتا تھا بچہ, یہ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا MBBS کرنے کے لیے نیٹ نکال لے, ماں روتی ہے کہ میرا بچہ نکالے, اب نہیں نکال پایا, ماں باپ ادھر رونے لگے, یہ اوپر چڑھا 19 منزل سے نیچے کود کے جان دے دیا. ابھی دیکھا آپ نے غازی آباد میں, دلی میں اس بار ابھی جو 15-20 دن پہلے نیٹ کا رزلٹ نکلا ہے, اس رزلٹ میں وہ کوالیفائی نہیں کر پائی, وہ نمبر نہیں لا پائی, 300 کے اندر ہی نمبر تھا اس کا. اب وہ کیا کری, باپ ماں نے اتنی زیادہ امیدیں وابستہ کر لی تھی
تھی میری بیٹی ڈاکٹر بن کے رہے گی, یہ خوب پڑھتی ہے, اور نہیں اس بار ڈاکٹر بنی تو پھر ہم تم سے پیار نہیں کریں گے. اس قدر بچوں کو ذہنی طور پر ڈپریسڈ کر دینا, اب وہ اسی میں غنیمت سمجھی کہ اوپر سے جان دے دی, خودکشی کر لیا. اس لیے اولاد پہ بہت زیادہ ٹارچر نہیں کرنی ہے, زیادہ محبت ہے تو رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آنسو بہا رب کے سامنے, الہی میرے بچے کو کامیاب بنا دے. 10 گھنٹے کی اسٹڈی ایک طرف, روتی ہوئی آنکھ سے اللہ کے سامنے ماں باپ کا دعا کرنا ایک طرف. یہ دعا تو ماں باپ کرتے نہیں ہیں, بالکل صبح پریشر شام ٹارچر کرتے کرتے بچے ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. اس قدر زیادہ امیدیں مت باندھ لے, جو چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے ہو کے رہے گی. تدبیر بھی آدمی کرے تو جان کو کھو کے تدبیر نہیں کرے. آیا ہے حدیث پاک میں, جب روزی بٹی ہوئی ہے موت آ کے رہے گی فرشتہ ڈھونڈتا ہے, اسی طرح روزی مل کے رہے گی روزی کا فرشتہ بھی تجھ کو ڈھونڈتا ہے. جیسے موت کا فرشتہ ڈھونڈتا ہے اسی طرح روزی کا فرشتہ ڈھونڈتا ہے. روزی مل کے رہے گی, موت آ کے رہے گی, چاہے تم جس گھر میں چھپ جاؤ, امریکہ علاج کرنے چلے جاؤ, وہاں سے تمہاری ڈیڈ باڈی واپس آئے گی. نظام آباد چھوڑ کے بمبئی چلے جاؤ, ایمس سے چلے جاؤ دلی, وہاں سے ڈیڈ باڈی لوٹ کے آ رہی ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں, ارے اگر ایمس سے نہیں جا کر کے وہ کلکتہ چلا جاتا بچ گیا ہوتا. جھوٹ, سراسر جھوٹ. حضور نے منع کیا ہے, فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشیطان. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ان کیس کاش لو یہ سب مت بولا کرو, بلکہ یہ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بولو کہ جو ہوا اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہوا. ایسے کر لیتے تو بچ جاتا. اس سے تقدیر پر جو یقین جو مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے وہ یقین کمزور ہوتا ہے, آدمی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. حضور نے کہا کہ لو مت کہو, کاش مت کہو, لو تفتح عمل الشیطان. یہ شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے. جس طرح موت آ کے رہے گی چاہے ایمس جاؤ یا امریکہ جاؤ, اسی طرح روزی آ کے رہے گی, چاہے گدی پہ بیٹھو دکان میں چاہے گھر میں بیٹھو, روزی آ کے رہے گی. مگر علاج کرنا سرکار کی سنت ہے, روزی ڈھونڈنا سرکار کی سنت ہے. اب روزی ڈھونڈنے کے لیے دکان جانا ہوگا, 10 گھنٹے پڑھنے کے بعد ٹیچر کی نوکری لینی پڑے گی, آئیس آفیسر بننا پڑے گا, کوچنگ سینٹر جانا ہوگا, 18 گھنٹے 15 گھنٹے اسٹڈی کرنی پڑے گی, کتابوں کو چاٹنا پڑے گا, تب جا کے آدمی ایک اچھا ٹیچر بن پائے گا, ایک اچھا اسپیکر بن پائے گا, ایک اچھا ڈی ایم بن پائے گا. بیٹھے بیٹھے جو بولے گا کہ ہاں ہو جا بڑا اسپیکر ہم بن جائیں گے, نہیں بنے گا آدمی. محنت اپنے ذمہ ہے اور رحمت اللہ رب العزت کی ہے, اس لیے محنت ادھر سے چلے گی ادھر سے رحمت آئے گی, کامیابی قدم چومے گی. محنت بھی کرنی ہے اور خدا کی رحمت پہ یقین بھی کرنا ہے. تو تم گھر سے باہر قدم نکالو دکان کے لیے, روزی کتنی ملے گی وہ اللہ پر یقین کرو, اللہ کو معلوم ہے. تم دانا زمین میں ڈال دو, گھر میں بیٹھے رہے گا تو فصل پیدا نہیں ہوگی, کھیت جاؤ وہاں دانا ڈالو, اب کتنی فصل پیدا ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے. دانا ڈال کے وشواس کرو, دکان میں بیٹھ کے وشواس کرو, 10-12 گھنٹے پڑھ کے وشواس کرو, روزی مل کے رہے گی تو حرام طریقے کا سہارا مت لے, جھوٹ مت بول, شراب مت بیچ, سود مت کھا, دوسروں کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ مت کر, ڈکیت مت بن, چوری مت کر, سسرال والوں کی دولت پہ نگاہ مت ٹکا, دوسروں کی خربوں کی دولت ہو تیرے لیے وہ کوڑے کا ڈھیر ہے, ایک پیسہ پہ اس پہ نظر نہ رہے, لالچ نہ رہے. روزی اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے, تو پھر غلط طریقے کا سہارا کیوں لیتا ہے, نماز کیوں چھوڑتا ہے, جھوٹ کیوں بولتا ہے, ساس سسور کی دولتوں پہ نگاہ کیوں ٹکاتا ہے, تو ساری زندگی چہرے کا گوشت کو تو ذلیل کرتا ہے, چہرہ سوکھا ہوا رکھتا ہے. حلال کا 1 روپیہ حرام کے 50 کروڑ پہ بھاری ہے, تو کھا کے تو دیکھ لے, حلال کھا, سینہ روشن, دماغ روشن, وجود روشن, گھر روشن. بریانی کھا کے تو انرجی نہ ملے گی, وہ حلال کی سوکھی روٹی سے بہادروں جیسی طاقت مل جائے گی. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ روزی جب مل کے رہے گی تو غلط طریقے کا سہارا مت لے. نماز چھوڑ کے روزی مت کما, ایک وقت کی نماز چھوڑے گا تیرے چہرے کے نور کا نور مٹ جائے گا, تیرے بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی, اولاد سے فرما برداری مٹ جائے گی, اللہ تعالیٰ روزی سے برکتوں کو چھین لے گا. روزی تلاش کرنا ہے مگر نماز کے ساتھ, روزی تلاش کرنی ہے مگر سچ کے ساتھ, روزی
تلاش کرنی ہے مگر حق کا دامن تھام کر، روزی تلاش کرنی ہے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد. ایسا نہیں کہ روزی تلاش کرنا فرض ہے تو اس سے بڑا فرض ہے نماز پنجگانہ. نماز پنجگانہ چھوڑ کر جو روزی تلاش کرے گا وہ ایک دوسرا فرض ادا ہوگا. یہ فرض چھوڑنے کی وجہ سے اس کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. جو شریعت کو نہیں سمجھتا ہے وہی بولتا ہے کہ روزی تلاش کرنا بھی تو فرض ہے. اس سے بڑا فرض ہے نماز پنجگانہ ادا کرنا. اس کے بعد ہی روزی کی تلاش فرض ہے. روزی مل کے رہے گی، موت آ کے رہے گی. چاہے سارا کنبہ آ کے ملک الموت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے، نہیں 2 دن کی مہلت دے دیجئے، ملک الموت مہلت نہیں دے گا. چاہے ساری دنیا کا ڈاکٹر آ جائے سامنے، ملک الموت مہلت نہیں دے گا. موت آ کے رہے گی. یہ وشواس آدمی کو حوصلہ دیتا ہے. یہ وشواس مصیبتوں میں جینے کی امنگ عطا کرتا ہے. دوسرے لوگ بھی میدان جنگ میں لڑتے ہیں مگر وہ 1 لاکھ ہو تو 10 مسلمانوں سے ہار کھا جاتے ہیں. کیوں؟ یہ سوچتے ہیں کہ میدان بھی جیت لیں، ملک بھی قبضہ کر لیں، ملک بھی بچا لیں اور اپنی جان بھی بچا لیں. وہ جان کو بچانے کے لیے میدان جنگ میں جاتا ہے، وہ مر کے آئے گا. اور جو جان دینے میدان جنگ میں جاتا ہے وہ شہید ہو کے وہاں سے آئے گا. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلام اور مصطفیٰ کے غداروں کے درمیان جب بھی جنگ ہوئی مٹھی بھر لوگ غالب آئے. کیوں؟ یہ مرنے جاتا ہے، یہ سر پہ کفن باندھ کے شہید ہونے جاتا ہے. بولتا ہے کہ اگر بچ گیا تو غازی، مر گیا تو شہید ہو گیا. یہی حوصلہ ہے جو مسلمانوں کو جینے کی امنگ بخشتا ہے. ابھی تم نے سنا ہوگا کہ کچھ 2-3 سال پہلے ہندوستان کا ماحول کیسا تھا. لوگ کتنے پریشان ہو گئے تھے. اس پریشانی کے عالم میں آدمی کا چہرہ اجڑا ہوا تھا. لوگ پریشان تھے. کوئی کچہری جا رہا ہے، کوئی صاحب کال کے کوٹ جا رہا ہے، کوئی آدھار کارڈ کا نام بدل رہا ہے، کوئی صاحب الیکشن آئی کارڈ میں جو نام غلط ہے، محمد نہیں ہے تو عالم نہیں ہے، MD ہے تو MOHAMMAD ہے. اس میں ڈیفرنس ہوا، اس کے بدلنے کے لیے سارے لوگ دوڑ رہے ہیں. کوئی BLO کے پاس دوڑ رہے ہیں، کوئی کچہری دوڑ رہا ہے، کوئی بینک دوڑ رہا ہے، کوئی کہیں دوڑ رہا ہے. ہوائیاں چہرے پہ اڑ رہی تھی. کیوں؟ NRC یہ وہ CAA مار کے بھگا دے گا. اب ڈیٹینشن کیمپ تیار ہو رہا ہے. بنگلہ دیش بھاگنا، افغانستان بھاگنا، پاکستان بھاگنا. مسلمان سب پریشان ہو گئے تھے. یہ چند شریروں نے پریشان کر کے رکھا تھا اور آپ بھی ہندوستان پریشان ہے. جب شریر قسم کے لوگ حاکم بنتے ہیں تو کبھی کورونا آتا ہے، کبھی نوٹ بندی آتی ہے، کبھی GST آتی ہے، کبھی اب نہ جانے کیا آئے گا. وہ جب لال قلعہ سے بولتا بھائیو بہنوں سارا ہندوستان تھر رہا جاتا کہ کیا اعلان کرنے والا ہے. نوٹ بندی کروا دیا، GST کروا دیا، پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے، کیا کرے گا. سب کو ڈر لگتا ہے، سارا ہندوستان ڈرا ہوا ہے کیا کرے گا. یہ حاکم جب نیک ہوتا ہے تو رعایا 8 گھنٹے کی چین کی نیند لیتی ہے، اور حاکم جب جھوٹ بولتا ہے رعایا کا سینہ ہلتا رہتا ہے. سچا حاکم اللہ کی رحمت ہے اور جھوٹا حاکم یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب بن کے جھوٹا حاکم سر پہ مسلط ہوتا ہے. ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے جلوس نکالا، کہاں نہیں نکالا. نظام آباد میں نکلا، حیدرآباد میں نکلا، احمد آباد میں نکلا، دہلی میں نکلا، شاہین باغ میں نہ جانے وہاں کتنے مہینے سے ہماری عورتوں نے دھرنا دیا. پورے ہندوستان میں پروٹیسٹ ہوا، کچھ نہیں ہوا. ایک عقیدہ میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ پر یقین، اللہ پر وشواس، اللہ ایک ہے. یہی پیغام مصطفیٰ نے کوہ صفا سے دیا تھا کہ اللہ ایک ہے. میں جس طرح پہاڑ پہ کھڑا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، تم کو دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں آخرت کو بھی دیکھتا ہوں، دنیا کو بھی دیکھتا ہوں. میں تمہیں کہتا ہوں کہ بت پرستی چھوڑ دے، اللہ کو ایک مان. وہی روزی دینے والا، وہی عزت دینے والا ہے. اگر تم نے اللہ پر ایمان لایا، مجھ کو نبی مانا، یہاں بھی عزت ملے گی. مردار چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، قتل چھوڑ دے، نیک بن جا. مردار کھانا چھوڑ دے، شراب پینا چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے. حضور نے کس قدر اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی تھی، مگر ابو لہب نے سبھوں کو بدگمان کرتے ہوئے کہا اسی لیے تم نے ہم کو بلایا تھا. یعنی انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا، حلہ کرنا شروع کیا. اور حضور نے کیا کہا، جس طرح میں تجھے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، ٹھیک اسی طرح میں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں، میں آخرت کو دیکھتا ہوں. آخرت سمندر ہے، دنیا اس کے سامنے ایک قطرہ پانی ہے. حضور نے کہا وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اصل عزت وہاں کی، اصل دولت، اصل عزت وہاں کی، اصل ذلت وہاں کی. یہ دنیا پانی کا ایک ببولا ہے، اٹھا بجھ گیا. آگ کی چنگاری بھڑکی بجھ گئی. پانی کا قطرہ ہے جو پھیلا پھر گم ہو گیا. حضور نے دنیا کو ایک قطرے پانی سے تشبیہ دی. یہ دنیا جو ہمارے لیے بڑی چیز ہے، سارا کروڑوں گنا اسی دنیا کے لیے ہم کرتے ہیں. حضور نے اپنی پہلی تقریر
تقریر میں دنیا کو نیچا کر کے دکھلایا. چونکہ آدمی شراب پیتا ہے اسی دنیا کے عیش کے لیے, زنا کرتا ہے اسی دنیا کے عیش کے لیے, دوسروں کی دولت کو غاصبانہ قبضہ کرتا ہے اسی دنیا کے لیے. حضور نے کہا کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے, پیار آخرت سے کر, اصل عزت وہاں کی. روزانہ تیری نگاہوں کے سامنے لاش نکل رہی ہے, تمہاری طرح وہ آدمی تھا مگر آج نہیں رہا, کل تم نہیں رہے گا. پھر یہ سوچنا کہ اس کے بعد وہ, اس کے بعد وہ, اس کے بعد وہ, اور اپنا ہاتھ خالی لے کے چلا. اور جو جس کے لیے جھوٹ بولا, جس کے لیے نماز چھوڑا, وہ رہ گیا بال بچوں کے لیے. اب بال بچے اس میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں, رات کے 10-10 بجے نہیں تو تم یہ صبح تک اس میں سنیما دیکھ رہے ہیں, اس میں زنا کر رہے ہیں, اس میں ساتھ گھناؤنے کام کر رہے ہیں. نماز چھوڑی تم نے, زمین خریدا تم نے, 1 لاکھ جھوٹ بولا تم نے, اور عیش کر رہا ہے تیرا بچہ, اور اس میں بیٹھ کے گناہ کر رہا. سوال ہوگا قیامت کے دن, تم نے ایسا مکان بنا کے کیوں دیا جس میں تیرے بچوں نے رات رات بھر ناچا گایا, کامیڈی کیا, کہا مارا, گناہ کا اڈا اس کو بنا دیا. حساب میرے ذمے, اور عیش بچہ کر رہا ہے. اس سے بڑا احمق, اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. اس لیے حضور نے اپنے غلاموں سے کہا تھا, جب صبح کرنا تو شام کا انتظار مت کرنا, جب شام کرنا تو صبح کا انتظار مت کرنا. اللہ ہے, اللہ عزت دینے والا ہے, اگر نہیں مانے گا تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا, اللہ اپنا عذاب جلد لائے گا. اور جب بندہ بے سہارا ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت وہاں اس کی مدد کرتا ہے. اللہ کے رسول نے توحید کا سارا فارمولہ اس مختصر تقریر میں بیان کر دیا. یہی اسلام کی بنیاد ہے, یہی اسلام کی سب سے بڑی تعلیم ہے. یہی تعلیم مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں, حجرہ عائشہ میں, صحابہ کی جھرمٹ میں, میدان جنگ میں, یہاں تک کہ میدان بدر میں ایک صحابہ کھجور کھاتے ہوئے آئے. سرکار نے کہا, سرکار سے پوچھا کہ جنت کہاں ہے؟ کہا الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلواروں کے سائے میں ہے. انہوں نے کہا اگر میں شہید ہو جاؤں جنت؟ کہا ہاں, ایک ہی جنگ کے بعد جنت ہے. اس صحابی نے کھجور کو پھینکا اور دشمنوں کے بیچ گھسا, کئی کو جہنم پہنچایا, اخیر میں زخموں کی تاب نہ لا کے شہادت کا جام پی لیا. یہ وہ جنون تھا جو میدان جنگ میں مصطفیٰ اپنے غلاموں کے دماغ میں آخرت کی بات بٹھاتے تھے. یہاں میرے گھر میں انجینئرنگ کی بات, میڈیکل کی بات ہے, آخرت کی بات ہی نہیں ہے. مہینہ مہینہ کیا سال سال گزر جاتے, کبھی جنت کی بات میں بچوں کے سامنے نہیں کرتا, کبھی آخرت کی بات نہیں کرتا, کبھی میں نہیں بتاتا کہ حضور نے کہا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا. جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے گا وہ اپنے گھر میں کیوں نہ مر جائے, اللہ شہادت کا مرتبہ اس کو عطا فرمائے گا. حضور نے اس لیے کہا تھا تاکہ دنیا کی محبت سینے سے نکل جائے. وہ ایک آدمی پاگل, مجنون, بالکل جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے دنیا کے چند سکے کمانے کے لیے. وہ آخری حد تک پہنچ گئی دنیا آج, چاہے باپ کو قتل کرنا پڑے, ماں کو ذبح کرنا پڑے, بیوی کے بدن میں پیٹرول چھڑک کے جلانا پڑے, مگر مجھ کو مال چاہیے. مال کی محبت آدمی کو جانور بنا دیتی ہے, مال کی محبت ماں باپ کا گستاخ بنا دیتی ہے, مال کی محبت مسجدوں, خانقاہوں, عالموں, جلسوں, جلوس سے نکال دیتی ہے. ورنہ اتنے ہی لوگ رہیں گے جس نبی کا کلمہ پڑھے گا, اس نبی کے ولادت کا مہینہ آیا ہے, نبی کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی تعلیمات کا, ان کے حسن و جمال کا, ان کے نفتار و گفتار کا, ان کے شہر پر انوار کا. وہاں تو ایک مصطفیٰ کا غلام نبی کی تعریف سنے گا 100 جان سے قربان ہوتا چلا جائے گا. نبی کا دیوانہ جب محبوب کی تعریف سنتا ہے آنکھ آنسو بہاتی ہے, دل پسیج جاتا ہے, اس کا نیل قربان کر کے مصطفیٰ کی بات سنتا ہے. سچی محبت ہوتی مصطفیٰ سے دل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی, سچی محبت ہوتی مصطفیٰ سے. آج نظام آباد میں اس کے علاوہ کوئی محفل نہیں ہو رہی ہے. اگر سچی محبت ہوتی, چلو میرے محبوب کا ذکر جمیل ہو رہا ہے, چلو جا کے سنے, اپنا وقت دے دے, اپنا دل دے دے, تذکرہ سنتے رہیں گے, محبت کا طوفان جوش مارتا رہے گا. پھر دنیا کی محبت کی کجلی چھٹے گی اور پھر سینے میں معرفت کا نور چمکتا رہے گا. وہ کون ہے, کتنے لوگ ہیں مٹھی پر دیوانے, جس پہ غربت کا تانا ہے, مفلسی کا تانا ہے, جہالت کا تانا ہے, جنون مجنون ہونے کا تانا ہے. یہی مجنون ہے جو تیری آبرو بچاتا ہے, یہی مجنون ہے جو یہاں جا کر وہ تیرے گھر کو جلنے سے بچاتا ہے, یہی مجنون ہے جو نظام آباد کی ترجمانی مدینہ پاک میں کرتا ہے. دنیا بھر کی محفلوں کا چرچا جب حضور کی محفل میں ہوگا, وہاں ایک چھوٹی سی محفل کا چرچا بھی مصطفیٰ کے دربار میں ہوگا. یہ تمہارا موسی ہے جو تیرے شہر کی نمائندگی مدینے میں کر رہا ہے.
یہ تمہارا محسن ہے جو تیرے شہر کی نمائندگی کر رہا ہے. سچی محبت ہے کہا. صرف سر پہ ٹوپی ہے نماز غائب ہے, چہرے پہ داڑھی ہے نماز غائب ہے. اس کا مطلب ہے ٹوپی 2 ٹکا کمانے کے لیے, یا داڑھی 2 روپیہ کمانے کے لیے, یا جبہ 2 پیسہ کمانے کے لیے. ورنہ دل میں کیا ہے؟ خاک اور خوب. دل میں کیا ہے؟ اب کتا ہے. دل میں دنیا کی محبت کا خنزیر بسا ہوا ہے. اسی لیے مسجدیں ویران, خانقاہ ویران. مطلب ہے تو مسجد جانا ہے, مطلب ہے تو پیر کے پاس جانا ہے, مطلب ہے تو خانقاہ جانا ہے, مطلب ہے تو عالم سے 50 بار سلام کرنا ہے, مطلب نہیں نکلا تو سلام کا جواب تک نہیں دینا ہے. خود غرضوں سے دنیا بھر گئی, مطلبی لوگوں سے دنیا بھر گئی. خود غرضوں کی وجہ سے دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہتا. ان خود غرضوں سے میں کہتا ہوں سچی محبت مصطفیٰ سے کر. محبت جب پیدا ہوگی 4 دن کا بھوکا کیوں نہیں رہے گا, تیرا چہرہ اسی طرح چمکے گا جیسے صحابہ 5 دن کے بھوکے رہتے تھے. حضور کو دیکھ لیتے لگتا تھا کہ روحانی طاقت بدن میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. میدان جنگ میں لڑتے تھے, مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ایسی طاقت آتی کہ دشمنوں کو بیچ میں گھس کر جنگ اپنے حصے میں کر لیتے تھے. فتح مبین نازل ہوتی تھی. روحانی طاقت شدید محبت سے پیدا ہوتی ہے. محبت مصطفیٰ سے ہوگی تو گناہ سے بندہ بچے گا, محبت مصطفیٰ سے ہوگی تو گناہ سے بندہ بچے گا. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ ہے. حضور نے فرمایا کہ جس طرح میں دنیا کو دیکھتا ہوں آخرت کو دیکھتا ہوں. اللہ ایک ہے, وہی عزت دینے والا ہے, وہی ذلیل کرنے والا ہے. جہاں بندے کا سارا سہارا ٹوٹ جاتا ہے وہی اللہ کی مدد بندوں تک پہنچتی ہے. وہ شدید محبت اللہ سے پیدا ہو جائے. میں نے دیکھا تھا ابھی کچھ سال پہلے ایک سفر میرا ہو رہا اسی ساؤتھ انڈیا میں ہو رہا تھا. ایک عورت, وہی ضدی عورت, اپنے شوہر کے پاس بیٹھی ہے اور پھر ایک دوسری عورت سے اس کی کسی بات پہ لڑائی تکرار ہو گئی. ٹرین چل رہی ہے, اسی کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا. اب کیا ہے کہ وہ عورت, وہ بوڑھی عورت تھی بیچاری, وہ ہٹ گئی وہاں سے. اس کے باوجود وہ گالی دینا نہیں چھوڑا. یہ جوان عورت تھی, خوبصورت عورت تھی, شوہر اس کا جوان بازو میں بیٹھا ہوا ہے. یہ اس سے لڑائی کی ضد اس کو چڑھ گئی. اب وہ بیچاری خاموش ہے, یہ اس کو گالی دے رہی ہے, یہ اس پہ لپک کے کھینچ کے مارنا چاہتی ہے. سارے مسافر اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا تم کیوں کر رہی ہے. جب وہ چپ ہو گئی, جب لڑائی ختم ہو گئی, پھر یہ 5 منٹ رہی, پھر مارنے کی کوشش چلے جائے. معلوم ہے اب کیا ہوگا, کوئی مسافر کیسے کیوں کھکیڑ مول لے گا. یہ معاملہ اس کے درمیان ہے. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے. اس مایوسیت کے عالم میں بیچاری خاموش ہے, اس پہ یہ بار بار لپک رہی ہے, لڑائی تھم نہیں رہی, سارے لوگ پریشان ہیں. اس موقع سے اللہ رب العزت کا فیصلہ سامنے آتا ہے. جس جگہ وہ عورت بیٹھی تھی اچانک وہ کانچ ساری ٹوٹی کھڑکی کی, اور کانچ کے ٹکڑے اس بچے کے چہرے پہ آ گئے. چہرہ لہو لہان ہو گیا. جب چہرے سے خون نکلنا شروع ہوا, اب تو عورت کیا کرے گی, ماں ہے, بچہ خون لت پت ہو گیا, اب سینہ پیٹنے لگی, ہائے میرا بچہ. جلدی سے اٹھی, شوہر اٹھا, ٹرین رکی تھی, بھاگ اس کو جانا تھا آگے. راستے ہی میں وہ اسٹیشن پہ گاڑی رکی, وہ اتری نیچے, سیدھے ہاسپٹل بھاگی. جس کو میں نہ چپ کر سکا, جس کو دوسرا نہ چپ کر سکا, جس کو ٹرین کے لوگ نہیں چپ کر سکے, اللہ رب العزت نے چپ کرنے کا ایسا انتظام فرما دیا کہ جہاں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ مسئلے کا حل کیسے نکلے گا, وہاں اللہ رب العزت ایسا فیصلہ فرماتا ہے کہ بندہ بولنے پر مجبور ہوتا ہے. کون کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, خدا ہے, وہ وقت پہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے. اللہ رب العزت ہے. گاہے بگاہے مصطفیٰ نے ہمیشہ کہا, مسجد نبوی کے ممبر سے کہا, حجرہ عائشہ میں کہا, اللہ رب العزت کی ذات پر اٹوٹ وشواس کر. مرنا ہے, قبر میں جانا ہے. آج سے اس کو تجربہ آپ کر لیں. ابھی آج سے 2-3 سال پہلے مار دیں گے, بھگا دیں گے, کاٹ دیں گے, پورے ہندوستان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, جلوس نکل رہا, مگر نتیجہ کیا ہوا, کچھ نہیں. چونکہ ایسا گھیال قسم کا آدمی کرسی پر بیٹھا, اچھلنے دو, کودنے دو, چلانے دو, میڈیا میں چلانے دو, کچھ نہیں. جو میں کرنا چاہتا ہوں وہی ہوگا. یعنی دماغ میں ایسا ہے کہ ملک میرا, حکومت میری, فوج میری, جو چاہوں گا میں کروں گا. کیسیار دوڑ کے بہار چلا جائے, نتیش کمار دوڑ کے حیدرآباد آ جائے, صاحب ممتا جی سے جڑ جائے, کوئی کچھ کرے, کچھ نہیں ہونے والا ہے. میں جو چاہوں گا وہی ہوگا. ملک ہمارا, RSS ہمارا, فوج ہماری, تنظیم ہماری. کیسیار دوڑتا ہے, نتیش دوڑتا ہے, ممتا دوڑتی ہے, وہ بھارت جوڑو کی یاترا راہل جی کرتے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا ہے.
میں مالک ہوں انڈیا کا، جو ہوگا سو ہوگا، ہمارا ملک ہے، پبلک ہماری ہے، جو چاہوں گا اس کو چھوڑا، کشمیر میں یہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، یعنی یہ گھمنڈ اور غرور ہے۔ سارے مسلمان کا پروٹیسٹ بیکار جا رہا ہے، چلا رہا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ معلوم ہے تمہیں تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں جو تہجد کے وقت میں ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعا کرتے تھے، تو جو کام شاہین باغ کا پروٹیسٹ نہیں کر پایا، جو میری چنگھاتی ہوئی تقریر نہیں کر پائی، تو اویسی کا چلانا نہیں کر پایا، پورے ہندوستان کے لوگ چیخ کے رہ گئے، کچھ نہیں کیا۔ اگر معلوم ہے ایک معمولی سا چھوٹا سا کورونا کا کیڑا اللہ نے ہندوستان بھیج دیا، وہ کیڑا ایوان کو ہلا کے رکھ دیا، اس کے سینے کو کمزور کر دیا، امریکہ سے لے کے بھارت تک کے دانشوروں کی نیند حرام کر دی۔ جہاں ہزاروں پروٹیسٹ نے ہی کام کیا، وہاں وہ کیڑا جو کل نمرود کے ناک میں گھس کر اس کا غرور توڑا تھا، اس کا گھمنڈ مٹی میں ملایا تھا، اسی طرح اللہ نے اس کا غرور مٹی میں ملایا۔ سارا پروٹیسٹ جو کام نہیں کر پایا، وہ قدرت کا بھیجا ہوا کیڑا وہ کام انجام کر کے بتا دیا۔ اسی کہا گیا کچھ تیرا کوئی مددگار نہیں، تیرا مددگار خدا ہے، تیرا مددگار مصطفیٰ ہے، اس خدا سے نہ لگا لے، جہاں تیری ساری طاقت جواب دے جائے گی، اللہ کی مدد تیرا استقبال کرے گی۔ یہی میری پونجی ہے، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی میری پونجی ہے، یہی میرا کیپٹل ہے۔ آج وہی پونجی لوٹ رہی ہے، وہی سرمایہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ مقدس محفل آپ کو آواز دیتی ہے، اس سرمایہ کو سینے سے لگا کے رکھیے، کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا آپ کا۔ جس طرح کل مسلمان جب پریشان ہو گئے تو نمرود کو کے غرور کو توڑ کے اللہ نے جناب ابراہیم کو عزت بخشی، فرعون کے غرور کو توڑ کر اللہ نے جناب موسیٰ کو عزت بخشی، ابو لہب ابو جہل کے غرور کو توڑ کر اللہ نے آقا دو جہاں کو عزت بخشی۔ یہ قیامت تک یہ فارمولہ رہے گا، تمہاری تلوار، تمہارا گن، تمہارا بندوق، تمہارے تیر، تمہاری کمان وہ کام نہ کر پائیں جو اللہ رب العزت کی ذات پر مضبوط یقین وہ کام کر پائے۔ اس لیے ہمیشہ دکان ویران ہو جائے مسجد ویران نہ ہو، آفس ویران ہو جائے مسجد ویران نہ ہو، گھر اجڑ جائے مگر اللہ رب العزت کا گھر اجڑ نہ پائے۔ جو گھر سے وابستہ ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ جو مائک کے ہٹانے کی بات کر رہا ہے، جب سماج کا 90% 100% طبقہ اذان کی آواز سنے مسجد دوڑ جائے۔ ابھی تو یہاں 5% بوڑھا نمازی ہے، 95% گھر میں ٹی وی دیکھتا ہے، اذان ہوتی نہیں، اس لیے تو کہا کیوں مائک پہ اذان دے رہا ہے؟ جب نماز کا مطلب اعلان ہے، اور اعلان سن کے وہی 5 بوڑھا 25 سال سے نماز پڑھنے آ رہا ہے، تیرے سارے جوان 4 ٹائم کے نمازی ہے، نماز فجر اس کی لگاتار قضا ہو رہی ہے۔ اس طرح لیٹ سے سونا تو نماز فجر آتم قضا ہو جائے، اس کی چاروں نماز کوئی نمازی ادا نہ ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ بھی بے نمازی ہی مانا جائے گا، چاہے وہ ساری زندگی 4 ٹائم نماز پڑھتا رہے۔ یہاں سارے کے سارے بے نمازی، جو پڑھتے ہیں وہ بھی بے نمازی، جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی بے نمازی۔ وہ 4 بوڑھا مسجد کی آبرو بچاتا ہے۔ تب میں کافروں کا حوصلہ بلند ہوا جب اعلان ہو رہا ہے نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہو، ہٹاؤ اس اعلان کو، کیوں چلاتا ہے؟ کوئی رسم ہے کیا آزاد؟ کیوں بیماروں کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ جس دن 100% نمازی بن جائے، عورت گھر میں دعا کرے، مرد مسجد میں دعا کرے، اس دن یہ کافر اپنے ہاتھ سے مائک لگا دے گا اور بولے گا اذان دو، اذان کی آواز سے میرے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اذان کی آواز میں وہ مقناطیسیت ہے، اپنے بیگانوں کا دل ہل جاتا ہے۔ اور ہماری بدعملی نے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے، ہماری بدعملی نے ان کے منہ میں زبان دے دیا ہے، ہماری بدعملی نے ان کے دل میں ہمارے مٹانے کا سپنا ڈال دیا ہے۔ وہ ہمیں چوٹی کی طرح مسلنا چاہتا ہے، وہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے کا پلان بنا رہا ہے۔ ایک نرسنہار، ایک قتل عام ہو، کروڑوں مصطفیٰ کے غلام کاٹے جائیں، اور پھر تاکہ اس کی آبادی گھٹے گی، پھر دوبارہ بھارت پہ قبضہ کرنے کا سپنا۔ یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ذرے ذرے سے پیار ہے، ہم امن کی بات کرتے ہیں، مگر جو دشمن ہمیں مٹانا چاہتا ہے پھر ہم مایوس نہیں ہیں۔ اگرچہ میرے پاس تلوار کم ہے پر میرے پاس نماز کی طاقت ہے، روزے کی طاقت ہے، حج و زکات کی طاقت ہے، تقوی کی طاقت ہے، عشق رسول کی طاقت ہے۔ 2 مہینے کا فاقہ ہے مصطفیٰ کے گھر میں، مگر طاقت کا یہ عالم ہے کہ جدھر روح کرے علاقہ مصطفیٰ کے
غلاموں کا ہو جاتا ہے۔ ایک کھجور چوس کر 10 صحابہ اٹھاتے ہیں اور 25-25 کیجی کی تلوار چلا کے میدان جیتتے ہیں۔ تو آج بھی قرآن کہتا ہے، حضور کی سیرت کہتی ہے، مصطفیٰ کی محبت کہتی ہے، صرف جلوس نکال کے مت رہ جانا، صرف ڈنکا پیٹ کے مت رہ جانا، صرف صاحب موٹر سائیکل چلا کے مت رہ جانا، جھنڈا لگا کے مت رہ جانا، لائٹ کر کے مت لگا کے مت رہ جانا، صرف ایک دن میدان میں آ کے مت رہ جانا۔ 24 گھنٹے ایسا کردار تیرا روشن رہے کہ دنیا دیکھ لے جب نبی کا غلام ایسا سیریس، ایسا سنجیدہ، ایسا ڈسپلین، ایسا سویلائز، ایسا باوقار، ایسا پنکچوئل جب تجھے دیکھے تو تیرے کردار کی حیبت سے اس کا دل تھرا جائے، اس کا پلان چکنا چور ہو جائے، تجھے دل کی گہرائی سے اپنا قائد، اپنا رہبر تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہماری ہمارے تقویٰ میں جو راز ہے، جو صحابہ نے دکھلایا، جو بزرگوں نے دکھلایا، اسی کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو جہاں کی سیرت سنیے، سرکار دو جہاں کی سیرت کا جو پہلو اپنی زندگی سے ریلیٹڈ ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے۔ ایسا نہیں کہ حضور ہمارے آقا ہیں اور کپڑا وہ پہنے ہوا ہے انگریزوں کی طرح، حضور ہمارے داتا ہیں اور ہماری بیٹیاں جنس ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہیں کرینہ کی طرح، فاطمہ الزہرا میری کنیز ہیں، اور سارا کیریکٹر ہے کہ نقاب پہن کے جانا اور بیگ میں گھسیڑ کے کافروں کے ساتھ 5 گھنٹہ پارک میں مستی کرنا، پھر نقاب اوڑھ کے گھر آنا۔ میری بیٹی تو گڑیا ہے، لڑکی کا پتلا ہے، 2-4 حمل ایبورشن کروا دیے گئے، اور میری بیٹی 16 سال کی گڑیا ہے۔ یہ سارے ڈرامے کو چھوڑنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ صرف جمعہ کے دن مسلمان، اپنے گھر میں 24 گھنٹے مسلمان بن کے رہنا ہوگا۔ اپنی بیٹی، اپنا بیٹا، اپنا سارا کلچر، نکاح، خلا، جنازہ، ولیمہ، عقیقہ، ختنہ، ساری تقریبات میں جھلکے۔ یہ فلم ساز کا غلام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام۔ چاہے دنیا مجنون پاگل کیوں نہ کہے، سینے پر صبر کا پتھر رکھ کر سنت پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر ایسا آپ نے کیا تو پھر کسی مائی کے لال میں کوئی طاقت نہیں کہ آپ کو ملک سے بھگا سکے یا ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال سکے۔ بہت بڑا پلان ان کے باپ داداؤں نے بنایا تھا کہ 2 سال مٹا دیں گے، 10 سال میں ہٹا دیں گے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ 5 کروڑ 40 کروڑ میں بدل جائے گا۔ پہلے 100 مسجدیں تھی، اب لاکھوں مسجدیں، مدرسوں۔ اسی لیے یہ جتنا زیادہ دشمنی کرتا چلا جائے گا اور اسلام کا گلشن ہرا بھرا ہوتا چلا جائے گا۔ نرفس مت ہو جا، اپنی فکر کر، جنت کی فکر کر، میں کیسے مریں گے اس کی فکر کر، اسلام کے مستقبل کی فکر مت کر۔ اس لیے اسلام وہ گلشن ہے جس کو کبھی خزاں رسیدہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے، چاہے ساری دنیا ان جل کو کاٹنا چاہے۔ کفایت علی کافی مراد آباد کے لال چوک پہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھتے ہوئے کہا تھا، تم لوگ میرے فتوے جہاد کے بعد مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو، پھانسی کے پھندے پر کرنا چاہتے ہو تاکہ کوئی مجاہد نہ رہے، اسلام مٹ جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ چھچندر بندر ہاتھی سانپ کتے کا پجاری شان سے رہے اور مصطفیٰ کا غلام ذلیل ہو کے مر جائے، نہیں ہوگا۔ کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مستقبل آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان ساری تعلیمات کو دنیا والوں سے نگاہیں ہٹا کر حضور پہ نگاہیں جمع کر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ساری محفلوں میں شریک ہو کر اور خطبات سے اپنے سینے کو روحانی خوراک دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اور کمیٹی کے سارے افراد کی اور شہر کے سارے خوش عقیدہ مسلمانوں کی ہر جائز اور نیک مرادوں کو اللہ پوری فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم غریبوں، خستہ حالوں، بے بسوں کی حالت پہ اللہ رحم فرمائے۔ رحمت دو عالم کے صدقے میں ہمیں اسلام اور سنیت کو اللہ دنیا میں وقار عطا فرمائے۔ اسلام دشمن طاقتوں کو اللہ شکست فاش عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں کو دونوں جہان کی رسوائی سے بچائے۔ اس محفل کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔